कि why every advertisement should have women. Opposite attracts and that's what we play. हमें मजाक में लोग ना इंडस्ट्री की दाई कहते हैं क्योंकि हमें अंदर की बातें सारी पता है. मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि एक लड़की एक लड़के को कहती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू. दैट इज एडवर्टाइजिंग. तीसरा बंदा आता है वो कहता है कि ये खातून जो है ना आपसे बहुत प्यार करती है. ये पीआर है. ब्रांडिंग ये है कि वो लड़की कहे कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो. मैं अपने भाई के निकाह पे 10 मिनट पहले पहुंचा बिकॉज आई हैड अ कैंपेन टू लॉन्च. तो हमारी लाइफ में ये होता है हमारी बीवी हमसे बहुत शदीद तंग है. यू विल बी लकी इफ यू हैव अ गुड बॉस बिकॉज वो आज भी सेठ की नौकरी कहा जाता है. पैशनेट काम है. इसमें क्रिएटिव के लोग होते हैं. आपने अक्सर सुना होगा थोड़े पागल होते हैं. क्रिएटिव आदमी जो होता है वो जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है एंड यू वांट दोस काइंड ऑफ पीपल. हमारी एज ए नेशन आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम कि हम मीडियोक्रेसी है ना उसको उस पे हम सेटल हो. तो आपका कहना है कि इस टाइम लोग स्किलफुल हैं बट क्रिएटिव नहीं. एडवर्टाइजिंग की जो डेफिनेशन है बहुत कम लोग उसको समझते हैं कि वी जस्ट नॉट एडवर्टाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज, वी आल्सो एडवर्टाइज आइडियाज. क्रिएटिव एड जो होता है ना उसमें जनरली कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट. सो पूरा एड चल रहा है एंड में जाके कोई ब्रांड वो आपको नजर आता है. फॉर गुड क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन यू नीड अ गुड क्रिएटिव ऑडियंस आल्सो. आज की दौर में तो शायद मुझे लगता है कि मीम्स अगर ज़्यादा आने लगी हैं तो कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुई है. रेड बुल गिव यू विंग्स. उसने केस कर दिया जाके कि मैंने रेड बुल पिए बट मेरे विंग्स नहीं आए. ठीक है. Family life is really damaged in this because you don't get enough time to spend with your children, with your family. If you think we are partying at that place, we are not. वैसे भाई ने लगता- नजर नहीं रखी जो तुम रखते हो. अस्सलाम वालेकुम जी. वेलकम टू लोकल टॉक्स. आज हमारे गेस्ट का नाम है अवैस हमीद. बेसिकली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है. आप मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखते होंगे. आपको तो सामने फिनिश प्रोडक्ट नज़र आती है बट उसकी जो बैक की स्टोरी है वो क्या होती है, आए उनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. Hello, how are you? आई एम गुड अवैस भाई. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. Thank you for inviting me. अवैस भाई कहाँ से ज़िंदगी शुरू की और ये एडवर्टाइजमेंट में किधर आ गए आप? हाँ, अच्छा सवाल है. मुझे कभी नहीं पता था मैं इस प्रोफेशन में आऊँगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में आऊँ जिसको आई एंजॉय. तो क्योंकि अगर आप एंजॉय नहीं करते अपने प्रोफेशन को तो आप ग्रो नहीं करते उसमें. मेरी बिलीफ है ये. तो वरना फिर आप एक टिपिकल 9 to 5 प्रोसेस को फॉलो करते हैं. सो आई कम फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड. मेरे फादर और मेरे दादा सब फौज में थे और उनकी एक लिमिटेड सोच थी एज फार एज माई करियर इज कंसर्न. क्योंकि मैं फौज में नहीं जा रहा था तो उन्होंने कहा था या तो तुम MBA क्यों नहीं जा रहे थे? वो एक पर्सनल मैटर था. आई थिंक आई वाज अ रेबल इनसाइड. आई डोंट लाइक यूनिफॉर्मिटी. तो वो यूनिफॉर्म में जब आप होते हैं और आपको पता होता है कि 2 साल बाद यहाँ पोस्टिंग से यहाँ पोस्टिंग होनी है, तो दैट्स नॉट द लाइफ दैट आई वांटेड टू लिव. खैर दैट्स अनदर सेपरेट स्टोरी. लेकिन दे वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर डॉक्टर. उस ज़माने में होता यही था कि आप यही लिमिटेड प्रोफेशंस थे. पेरेंट्स यही सोचते थे. तो उन्होंने भी मुझे इंजीनियर बनाने की कोशिश की, लेकिन समवेयर इन द मिडिल दे रियलाइज्ड एंड आई आल्सो रियलाइज्ड कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकता. तो आई कन्वर्टेड टूवर्ड्स बिजनेस स्टडीज़ क्योंकि यही मेरे पास ऑप्शन थी उस टाइम जिससे मैं कोई करियर बना सकता हूँ फ्यूचर. तो आई स्टार्टेड विद बैंकिंग. आई वाज विद अ वेरी नोटेबल इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड सिटी बैंक. उनसे मैंने स्टार्ट किया था. बट द फनी थिंग इज़ कि पहले ही 2-3 महीनों में मैंने रियलाइज़ किया. नया नया कंप्यूटर आया था. कंप्यूटर सामने रखते थे, एक फाइल मुझे देते थे और मेरा काम था उसको टेली करना. ठीक तो है. मैं सुबह सुबह सूट और टाई पहन के बड़े ज़बरदस्त फ्लोर पे जाता होता था. देयर वर गर्ल्स देयर, बॉयज, यंग पीपल, वेरी जॉली एटमॉस्फेयर. बट माय जॉब वाज बेसिकली टेलिंग द डेटा व्हाट्स ऑन द स्क्रीन एंड देन ऑन द फाइल. ये कौन से साल की बात है? ये मैं बात करूँ 95. 95. तो मैं अपने बॉस के पास गया. मैंने कहा सर बात ये है कि आई फील लाइक एन ओवर ग्लोरिफाइड क्लर्क जो कि सूट और टाई पहन के आया हुआ. तो मुझे कोई ऐसा काम दें जिसमें मैं कोई डिसीजन कर सकूं. तो उन्होंने कहा बेटा उसके लिए तुम्हें 10 साल इंतजार करना पड़ेगा. मैंने कहा ये मेरा इस्तीफा. अस्सलाम वालेकुम. घर गया. बाप पागल, कौन मल्टीनेशनल जॉब बैंक की जॉब छोड़ता है ये. देन आई मूव टू अनदर प्रोफेशन ऑफ इंश्योरेंस. जो सेल्स था, हार्डकोर सेल्स. आई यूज्ड टू सेल लाइफ इंश्योरेंस. आई डिड वेरी वेरी वेल इन इट and within a short span of time I had my own team और मैं manager level पे पहुंच गया. But again I was not satisfied. तो करते करते हमारे क्लाइंट था जो कि एडवर्टाइजिंग में था. उन्होंने मुझे कहा कि हाँ भाई मैं उनके पास गया सेल्स करने. उन्होंने मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश की टू गेटिंग अ जॉब इन एडवर्टाइजिंग. तो इनिशियली तो आई डिडंट रियलाइज, बट एक दिन मुझे बॉस से लड़ाई हुई मेरी तो मैं सीधा उनके पास चले गया. दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन एडवर्टाइजिंग. फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, this is 97,
onwards I was in advertising. 2 years آپ جاب کرتے رہے؟ ہاں. اچھا, ایڈورٹائزنگ کیریئر کس طرح آپ نے کوئی ڈگری لی یا کیسے اسٹارٹ کیسے تو ہوا؟ میں بیسکلی مارکیٹنگ میں نے MBA کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو آئی ہیڈ ریڈ اباؤٹ اٹ, بٹ آئی ریمبر کہ جب میں جاب انٹرویو کے لیے گیا جب اپنی ایڈورٹائزنگ کے, تو مجھے ایڈورٹائزنگ کی ڈیفینیشن کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا. اچھا. اور میرے باس نے اس کو پن پوائنٹ کر لیا. اس نے کہا بھائی تمہیں تو اس سے زیادہ نہیں آتا کچھ بھی, بیکاز آپ جو اسکول میں کالج میں پڑھتے ہیں وہ اف یو ڈونٹ پریکٹس اٹ یو فارگیٹ. تو بٹ آئی ہیڈ اے انکلینیشن ٹورڈس دس بزنس. ہمارا جو ایڈورٹائزنگ کا بزنس ہے نا وہ بڑا امیزنگ ہے, اور وہ مجھے اس لیے امیزنگ لگتا ہے کہ آپ فرض کریں یو آر ورکنگ ان این NGO اینڈ یو ورکنگ آن اے پروجیکٹ آف لیٹس سے سیونگ واٹر, اور آپ کے پاس ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے, آپ اس حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ 2 سال 3 سال 4 سال بعد پتہ چلتا ہے فنڈنگ ختم ہو گئی, یا یہ جو ہم پروجیکٹ کر رہے تھے اس کا وہ فائدہ نہیں نکل سکا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایڈورٹائزنگ میں آپ جو آج صبح بنا رہے ہیں کل صبح اس نے چھپنا ہے یا ٹیلی ویژن پہ چلنا ہے. تو جو کک ملتی ہے آپ کو ایز اے پروفیشنل کہ آپ کا کام, آپ کے الفاظ, آپ کا آئیڈیا یا آپ کا کانسیپٹ از آن ایئر, تو دیٹ از امیزنگ. دوسرا اس کا جو سب سے مزیدار اس کا پروفیشن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ہیوج ایکسپوجر. فار ایگزامپل صبح میں صابن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں, دوپہر کو میں کسی ٹیلی کام کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں, شام کو میں گورنمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں. تو ایکسپوجر لیول جو ہے وہ اگر میں بینکنگ میں ہوں تو میں بینکنگ سیکھ رہا سکتا تھا. ادھر یہ ہے کہ آئی ہیو اے واسٹ رینج آف سبجیکٹس وچ آئی کین کور اینڈ لرن اباؤٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ صرف ٹیلی کام ہے, میں ٹیلی کام کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ مجھے بلا رہا ہے یا مے بی پریزیڈنٹ بلا رہا ہے بریف کے لیے, اور وہ جو بریف دینے لگا ہے وہ اس کی اپنی پوری ٹیم کو بھی نہیں پتا. صرف مارکیٹنگ کے کچھ چند لوگوں کو پتا ہوتا ہے یا چند. تو آئی گیٹ ٹو ہیئر دی پلان آف اے کمپنی وے بفور دا ریسٹ آف دا کمپنی گیٹس ٹو نو. سو یہ کک بہت زبردست ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں مذاق میں لوگ نا انڈسٹری کی دائی کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں اندر کی باتیں ساری پتہ ہوتی ہیں. وائی؟ بیکاز وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ دا نیگیٹیوز اینڈ دا پازیٹیوز ٹوگیدر اینڈ شو دا پازیٹیوز مور obviously. سو اگر ایک کمپنی ہے جو کہ ویسٹ بہت کر رہی ہے نیچرل ریسورسز, لیکن وہ پروڈکٹ ایسا بنا رہی ہے جو کہ لوگوں کے زیادہ کام آ رہا ہے, تو اس کو ہم نے وی ہیو ٹو جگل آر وے کہ ہم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا, بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ وے ٹو کمیونیکیٹ اٹ آلسو. سو لوگ اپنی باتیں ہمیں اندر کی باتیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے. سو دیٹ از امیزنگ. سو اف یو ٹاک ٹو می اباؤٹ اینی انڈسٹری رائٹ ناؤ جس پہ میں نے کام کیا ہوا ہے, تو آئی ول بی ایبل ٹو ٹیل یو ویری ڈیپ ڈاؤن جو ڈارک سیکرٹس ہیں نا وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ اس کو بتاتے ہیں مجھے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, تو اس کا مطلب ہے جو مارکیٹنگ گائے ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو آپ نے بہت سی چیزوں کا علاج کیے ہوں گے. بالکل. تو ہمیں کوئی بتائیں واقعات ایسے جو کیسے کیسے علاج کیے ہیں اور لوگوں کو کیسے, اور یہ انڈسٹری کیسے شفٹ ہوئی ہے. اگر آپ 90s سے دیکھتے ہیں 2020 تک, تو کیسے اس انڈسٹری میں اوور آل شفٹ آیا اور آپ کیا چینج دیکھتے ہیں؟ دیر از ڈیفینیٹلی اے شفٹ. جب میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا تو اس زمانے میں کمپیوٹرز ور ناٹ دیٹ عام. اب آپ ہر بچہ جو ہے وہ فوٹو شاپ کھولتا ہے, کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے. اس زمانے میں وی یوز ٹو ہیو ٹپوگرافی ٹائپ سیٹس ہوتے تھے, اسپرے گن سے کام ہوتا تھا, ہاتھ سے مینول کام ہوتا. ہر ایجنسی میں فوٹوگرافر ہوتا تھا, فوٹوگرافر تصویر کھینچتا تھا, اس کی ملٹیپل کاپیز بناتا تھا. 10 اخباروں میں اگر ایڈ جانا ہے تو اس کے 10 لے آؤٹس بنتے تھے مختلف. اب ایک جے پیگ ہے جو آپ ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو بھیج دیتے ہیں. تو اوبیسلی دیر از اے ٹیکنالوجی کا بہت شفٹ آیا ہے ان دس بزنس. لوگوں کو اویئرنیس بھی بہت ہوگی. ناؤ پیپل آسک فار گڈ کوالٹی ایڈورٹائزنگ جس میں کوئی کانسیپٹ ہو. پہلے وہ کہتے تھے یار یہ میرا میسج ہے بس سمپل سا بس بنا کے لگا دیں. تو وہ بھی ایک. پھر کلائنٹ سائڈ پہ آئی سی اے لاٹ آف چینج. ناؤ پیپل آر کمنگ ود برانڈ نالج, دے ہیو پریکٹسڈ اٹ, ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. So then they ask us for things which were not asked before. So we have to kind of gear up with them also. تو shift تو بہت آئی ہے. And I remember کہ ایک دفعہ میں کلائنٹ کے پاس گیا, آپ نے بات کی کوئی واقعہ سنا ہے, تو وہ ہمارے ذرا KPK کے بھائی تھے, پشتو میں بات کرتے تھے زیادہ تر, تو اردو بڑی مشکلوں سے بولتے تھے. تو اس نے کہا یار آپ میرے اس لیے یہ اشتہار بناؤ. آئی ڈونٹ ریکال وہ کس لیے بنانا چاہ رہے تھے, بٹ تو اس میں جنگل ہونا چاہیے. تو میں نے کہا جنگل شوٹ کر لیں گے سر, کوئی مسئلہ نہیں. تو ادھر لیکن ہمیں وہاں
ایکٹر کون لے کے جانا ہے, وہ لے کے جانا ہے, اور پھر وہاں کی جنگل میں نارملی بجلی نہیں ہوتی تو ہمیں جنریٹر بھی لے کے جانا ہوگا. نہیں, آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی, مجھے جنگل چاہیے. تو واٹ ہی وانٹیڈ ٹو سے واز جنگل. سو اس طرح کے کلائنٹس دے ور آلویز دیئر. اینڈ وین آئی لک بیک تو انیشلی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کروں گا, بٹ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ویری نائس گائے. سو یا دیر آر لاٹ آف تھنگز وچ ہیپن ان دس کیریئر, بیکاز ہوتا یہ کہ ایڈورٹائزنگ میں آپ کے پاس ایک ٹائم لائن ہوتی ہے, دیر از اے ڈیڈ لائن. سو لیٹ سے 12 کو یہ چیز آن ایئر ہونی ہے 12 کی تاریخ کو, تو آپ نے 11 تاریخ کو سب کچھ کمپلیٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ 12 کو, کیونکہ کیمپین جو ہوتی ہے وہ ایک برس میں نکلتی ہے نا, اخبار میں بھی چھپتی ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی جاتی ہے, ریڈیو پہ بھی جاتی ہے, ڈیجیٹل پہ بھی جاتی ہے. اٹ آل گوز ان ون گو. سو اف اٹس ناٹ ریڈی ان ون گو تو دین تو وی ہیو اے ڈیڈ لائن. جب ڈیڈ لائن ہوتی ہے تو پھر ٹائم لائن بہت شارٹ ہوتی ہے آپ کے پاس. جب ٹائم لائن شارٹ ہوتی ہے پھر گوف اپس ہوتے ہیں, بڑے بلوپرز بنتے ہیں, بڑے مسئلے. میں اپنے بھائی کے نکاح پہ 10 منٹ پہلے پہنچا تھا, تو اینڈ آئی واز ناٹ ایون ڈریسڈ اپ, سو بیکاز آئی ہیڈ اے کیمپین ٹو لانچ, اور اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا تھا. تو ہماری لائف میں یہ ہوتا ہے, ہماری بیوی ہم سے بہت شدید تنگ ہے. میرے ایوریج ورکنگ آورس وہ 11 گھنٹے ہیں آفٹر گڈ. بیویاں تو ہر کسی شعبے کے بھر نہیں, اگر آپ گھر پہنچے ہی نا تو پھر تو ہوتا یہ کہ if you're working for 10 to 11 hours a day at least, تو you hardly see your family. So اس جاب میں یہ ہے کہ اس بزنس میں you have to be passionate about it. کیسے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کیریئر شروع کیا؟ آپ نے جاب سے اسٹارٹ کیا, بزنس سے اسٹارٹ کیا, کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے موو آن ہوئے, اور کیا آپ کو اوور آل ایکسپوجر ملا اس میں؟ I was very lucky جی. میں نے جاب سے اسٹارٹ کیا obviously, اور جو میرے مینٹورز اور میرے استاد جو تھے they were very kind and nice, and میرے اندر بھی ایک اسٹرگل تھی. I wanted to learn, I used to grasp on opportunities. کچھ نظر آتا تھا کمپنی میں جو نہیں ہو رہا تو میں اس پہ فوراً چلا جاتا تھا کہ جی مجھے دے, میں کرتا ہوں. اور اس میں ہٹ اینڈ ٹرائل بھی بہت زیادہ تھا, بٹ مائی باسز ریئلائزڈ اٹ کہ the guy has potential, he wants to grow. تو میں in my career I got success very quickly. So within 6-7 months my first job I got promoted, I had a team, I had my own department. تو اسی طرح پھر دن میں خود ذرا بور ہو جاتا تھا جلدی. If I used to think کہ میں اس ایجنسی میں زیادہ سیکھ نہیں رہا تو I would move on to another agency, تاکہ وہاں ڈفرینٹ کلائنٹس ہوتے تھے. تو it was a lot of fun. And finally back in 2001 I was working with this agency جس کا میں ہیڈ تھا. I was number 2 there. اس کے بعد مالک تھا, اونر تھا. تو میرے 2-3 دوستوں نے آ کے میرے کان بھرے, انہوں نے کہا بھائی جو تم اتنے پیسے بنا کے دے رہے ہو کسی کو تو اپنے لیے کیوں نہیں کرتے. تو دین آئی جمپڈ اپ آؤٹ آف دیٹ جاب سائڈ اینڈ اوپن اے ویری اسمال لٹل کریٹو سیٹ اپ 2-3 بندوں کا, اور سارا دن سارے کام خود ہی کرتے تھا. اینڈ آئی اسٹارٹڈ مائی اون کمپنی, رین اٹ فار آلموسٹ اباؤٹ 20 years. اینڈ دین فائنلی کووڈ کیم اینڈ بہت ساری چیزیں ٹاپل ہوئی تھیں. میرا بزنس بھی اس میں کافی ٹاپل ہوا. تو آئی پارکڈ اٹ اینڈ دین آئی اسٹارٹ ڈوئنگ کنسلٹنسیز ڈیورنگ کووڈ ڈیز. اینڈ اس کے بعد ون فرینڈ آف مائن سیٹ کیا تم مجھے ہیلپ کر دو. تو سو آئی ایم دی چیف کریٹو آفیسر ناؤ, اینڈ اٹس این ایجنسی بیسڈ اکراس دا نیشن اینڈ ان دبئی آلسو, اینڈ میں ان کا کریٹو سارا مینیج کرتا ہوں. آپ نے ویسے بھی جاب بھی کی ہے, آپ نے بزنس بھی اسٹیبلش کیا ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا چیز مشکل ہے, کیا آسان, اور ڈفرینس کیا ہے؟ دونوں ایکولی مشکل ہیں. آئی تھنک یو وڈ بی لکی اف یو ہیو اے گڈ باس, بیکاز کارپوریٹ سیٹ اپس یہاں جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کی دنیا میں ہیں. اس کو آج بھی سیٹ کی نوکری کہا جاتا ہے. دیر از ون مین ہو از رننگ دا شو, اینڈ اف ہی ڈزنٹ ہیو رائٹ HR پالیسیز تو بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے بزنس میں. پیشنیٹ کام ہے, اس میں کریٹو کے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے اکثر سنا ہوگا تھوڑے پاگل ہوتے ہیں, تو ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. دے ہیو دیئر اون انسیکیورٹیز, ان کی پرابلمس ہوتی ہیں. کریٹو آدمی جو ہوتا ہے وہ ذرا آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے, اینڈ یو وانٹ دوز کائنڈ آف پیپل بیکاز وہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. تو اف دے ناٹ مینیجڈ دا وے دے سپوز ٹو بی تو جاب بھی بڑی مشکل ہے, بہت مالک کے لیے بھی اور امپلائی کے لیے بھی. دوسرا یہ کہ اٹ از اے جاب جس میں جو کارپوریٹ اسٹرکچر باقی اداروں میں ہے کہ آپ کو اوور ٹائم ملے گا, آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, بہت سارے بینیفٹس, اس طرح کی چیزیں نہیں ہے, کہ مارجنز ابھی بھی کم ہیں اس بزنس میں. تو سو دیٹ از اے پرابلم, بٹ کریئر گروتھ ہے, یو لرن اے لاٹ. سو اٹ ڈپینڈز ہاؤ پیشنیٹ یو آر اباؤٹ
about advertising as a profession, and if you want to do it as a job करना है तो फिर then it might not be the perfect place to work. अच्छा, आपने एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया है और एडवर्टीजमेंट्स बनाई भी होंगी और डिफरेंट क्लाइंटेज के साथ। कौन सा क्लाइंट जो है आपको बड़ा मज़ा आया काम करने का, कौन सा क्लाइंट बड़ा रफ होता है, किस तरह ये इंडस्ट्रीज़ किस तरह ये इस्टेब्लिश हो रहे हैं, इस हवाले से हमें बताएं। It's not just advertising that we do branding in totality. तो ब्रांडिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मार्केटिंग के जो आप पढ़ते भी हैं कि PR भी आती है, प्रमोशन भी आती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. So once you have that in your mind, then you get really involved with the client. तो कई दफ़ा होता है कि हम सिर्फ इवेंट्स करके अपनी कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं. वी डोंट नीड टू गो मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट. कभी कभार हम डिजिटल की एक छोटी सी कैंपेन करके अपना काम. सो बेसिकली इफ आई एम सेविंग मनी फॉर द क्लाइंट एज वेल एज फॉर माई सेल्फ, दैट्स वेयर you enjoy. You say अच्छा you're getting paid well also, and then you want to experiment also. I love it when जब मेरा client मुझे कहता है कि think out of the box. I don't want to be mediocre. हमारी as a nation I think we have a problem, और एडवर्टाइजिंग में अभी तक वो persist कर रही है कि हम mediocrity है ना जो उसको उस पर हम सेटल हो गए. एक मीडियम दरमियाना सा काम हो रहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी ऐसा कर लो तो ठीक है. इफ़ यू डोंट, और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इज पागलपन, इट्स क्रेजीनेस. सो इफ़ यू डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, इट्स क्रेजीनेस, इट्स वेरी मीडियोकर. तो हमें डिसरप्ट करना बहुत मज़ा आता है. तो जो क्लाइंट हमें डिसरप्ट करने की इजाज़त दे देता है और रूम दे देता है, स्पेस दे देता है, वो हमें बहुत पसंद है. बिकॉज हम कोई नई चीज़ करने के लिए उसमें होते हैं, एंड देन यू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. इट माइट फॉल फ्लैट ऑन योर फेस ऑल्सो, बट दैट्स द रिस्क इन एडवर्टाइजिंग ऑल्सो. अच्छा, हम जिस तरह से एड्स को देखते हैं एज ए कंज्यूमर, हमें तो तकरीबन सारे एड्स एक जैसे ही लग रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली जब आप देखते हैं फ्रॉम अ क्रिएटिव साइड ऑफ इट, आपको नज़र आता होगा कि यार इसके ऐड ऐसे हैं, इसके ऐड ऐसे हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है, मैसेज कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट करने का तरीका डिफरेंट है. सो डज इट गेट वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू सी एन एड और आप काम नहीं भी कर रहे? इट्स एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट. इफ द क्लाइंट इज गिविंग यू गार्बेज, आपसे वो कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए एक्सेप्ट फॉर गार्बेज. बात ये है कि सम और दी अदर अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे क्लाइंट साइड पे दो बहुत बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी आई डोंट सी क्रिएटिविटी, आई डोंट सी पीपल थिंकिंग आउट द बॉक्स. इफ द क्लाइंट इज थिंकिंग आउट द बॉक्स बिकॉज उसका प्रोडक्ट है, उसका बेबी, उसके बारे में अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहा, and he's willing to do just half-hearted approach to it, तो फिर हमसे भी वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी तो होता है ना कि ही इज आउट ऑफ आइडियाज, ही डज नॉट नो कि मैं इसको क्या लैंग्वेज दूंगा तो ये कोई तहलका मचाएगा या. वेरी राइट. सो हमारी एज एन एजेंसी एक सर्टन जॉब होती है एंड वी गिव देम सेवरल आइडियाज टू गो अबाउट. मेरा अपना पर्सनली होता है कि आई गिव हिम समथिंग विच आई लव, एंड आई गिव हिम समथिंग विच my agency, the rest of people love, and the third one is something which he's asked for. ठीक है ना. तो तीनों नॉर्मली होता है कि what he's asked for वही वो मान जाता है. तो वहाँ चैलेंज है असल में. क्लाइंट को और एजेंसी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत क्लोज. इट शुड बी लाइक अ मार्केटिंग की एक्सटेंशन, बिकॉज मेरे पास सीक्रेट्स नहीं है, मैं कम्युनिकेशन भी बना रहा हूँ, एंड ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट विद मी ऑल्सो. ठीक है ना. तो जब वो ऑनेस्ट नहीं हो रहा था, वो अपनी फूफा में होता है, तो then a lot of the communication does not happen between the agency, जो आपकी एक्सटेंशन है मार्केटिंग की, और उसका रिजल्ट फिर वही होता है. यही यूनिलीवर है, यही पेप्सी है, यही कोक पाकिस्तान में है, यही यूनिलीवर इंडिया में है, यही पेप्सी इंडिया में, यही कोक. उनके ऐड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगते हैं आपको, यहाँ के ऐड आपको क्रिएटिव नहीं लगते, बिकॉज द पीपल वर्किंग देयर हैव एन इशू, एंड ऑब्वियसली देयर इज एन एजेंसीज का भी बहुत फॉल्ट होता है. दे आर नॉट इन्वॉल्व. कौन सी ऐसी कैंपेन है जो आप समझते हैं जिसमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी और आपके अभी तक टॉप ऑफ माइंड में है कि ये इस कैंपेन में बड़ी क्रिएटिविटी है और बड़ा अच्छा काम हुआ है? कोई इस तरह के कुछ कैंपेन्स अगर आप बताना चाहें. Because of the boom in technology, what has happened is that a lot of people who are not from this industry but are technically sound. So for example, if anybody knows how to use a camera, और वो कैमरा को तस्वीर क्लिक कर सकता है, उसको डाउनलोड करके कंप्यूटर में एडिट थोड़ा बहुत कर सकता है, वो इस काम में आ गया. सो जो क्रिएटिव गुरुज थे जो पुराने वक्तों के, व्हेन आई वाज यंग, पीटीवी वाई चैनल हुआ करता था, तो ऐसे कुछ एड्स, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, आप लोग यंग है, डॉन कार्लोस एक ब्रांड होता था, उसका एक बड़ा मशहूर है. हाँ बिल्कुल, दैट्स राइट.
That was something disruptive تھے, آپ کو یاد ہے آج بھی وہ میوزک یا وہ ٹنٹونک کا ایک اشتہار ہوتا تھا, وہ منکی کارٹون اینیمیشن ہوتا تھا, بالکل یاد ہے. So these were disruptive ads, they were non-conventional ads. پھر ایک برانڈ ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہے, لارنس پور کے نام سے, ان کے بڑے زبردست ایڈس آیا کرتے تھے, وومن کال لائلا کے نام سے ایک, اور اس میں جو لوگ جو اس کے بیک اینڈ پہ کام کرتے تھے they were geniuses. So for example جاوید جبار صاحب MNJ کے نام سے ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی, ٹیلنٹڈ, ایکسٹریملی لٹریٹ, ایکسٹریملی انٹلیکچوئل. انفارچونیٹلی وہ سارا جو انٹلیکچوئلزم ہے اس کو پڑھے بغیر اب لوگ ڈائریکٹ مشین پہ آ گئے. سو یو ول فائنڈ لیک آف creativity because it's become much easier, it's much become more quicker, there's more enough thought to put to it. A good advertising person کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے, یا کسی بھی کریٹو آدمی کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ ہی از این ایکسلنٹ آبزرور. وہ لائف کو بہت ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے اور اس کو آبزرو ایسے کرتا ہے, اور جو سلائس آف لائف سچویشنز ہوتی ہیں اس کو کیپچر کر لیتا ہے, جو کہ ایک عام آدمی شاید نہ کر سکتا ہو. سو یو نو ہاؤ یو پک اپ اے بیبی اینڈ ہاؤ یو لک ایٹ ہم اینڈ ہاؤ یو کس ہم, یا اس کو آپ پہلی دفعہ کس طرح پیار کرتے ہو, یا آپ ایک میاں بیوی کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو کس طرح آبزرو کرتے ہو. تو آل آف دوز تھنگس somebody can pick up, he can be a good creative person, at least اس کا تھاٹ پروسیس چل پڑتا ہے. And then if he adds value addition of knowledge to it, so then it becomes brilliant. I was a very bad student all my life, back bencher, you know, آدھی کلاسیں نہیں اٹینڈ کرتا تھا. بٹ جب میں ایڈورٹائزنگ میں آیا تو میں نے پڑھائی اتنی کی کہ آئی ریئلائز کہ یار اس کے بغیر تو یو نو اف یو ڈونٹ ہیو نالج بیس دین اٹ وونٹ, اینڈ تھینکس ٹو انٹرنیٹ اینڈ آل دوز تھنگس اب بڑی آسان ہو گئی چیزیں. بٹ پہلے تو آپ کو بکس ڈھونڈنی پڑتی تھی اس سبجیکٹ کے بارے میں ریڈ کرنے میں. سو دیٹ از ون آف دا پرابلمس. آپ کا کہنا ہے کہ اس ٹائم لوگ اسکلفل ہیں بٹ کریٹو نہیں, intellectually they are still not there, they want to do something different but they're not willing to read about it, they're not willing to experiment on it, they're not willing, they just want it done very quickly. why it is that کہ کیا ایجوکیشن نہیں لے پا رہے, یا ینگ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, یا یوتھ ٹیلنٹڈ نہیں ہے, کیا ریزن ہے؟ all of those things are there. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن there are people who are extremely talented also, I come across lots of them. The problem is consistency. آپ کو جب آپ کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو کنسسٹنٹلی فالو اپ کرنا ہوتا ہے, اس کو کسی جگہ تک پہنچانا ہوتا ہے. اس میں ہمارے یہاں somehow the other ٹیمپرمنٹ کچھ ایسا ہو گیا ہے, and I think it's probably the younger generation جس کام میں وہ خود اچھے ہیں and they are very consistent on it. So if for example if somebody is a good TikToker in Pakistan and he's found his niche, تو وہ زبردست کام کر رہا ہے, he's putting time and effort to it. But if اسی کو آپ کہو کہ یار یہی کام آپ کسی اور طریقے سے کر دو, تو he is not willing to do that. You know, he stays away from it. کہتا نہیں جی میرا, because he doesn't want to work in that direction. So this is one of the problems that we face a lot these days. اچھا, ایڈز لوگوں کی زندگی پہ بھی امپیکٹ رکھتے ہیں, جس طرح کافی چیزیں ایسی ہیں جو ایڈز پہلے آتے ہیں, بعد میں لوگوں کے لیے وہ پارٹ آف لائف بن جاتا ہے. جس طرح مجھے بڑے عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیٹول ایک اینٹی سیپٹک اور بھی اینٹی سیپٹک ہیں مارکیٹ میں. مجھے لگا بس ایک ڈیٹول ہی ہوتا ہے اور کوئی اور نہیں ہے. جس طرح آپ بات کر رہے تھے پیمپرز کی, کہ پیمپرز سے پہلے لوگ یوز ہی نہیں کرتے تھے ایسا سولوشن بھی. تو وہ ایڈ سے کہانی شروع ہوئی اور وہ لوگوں کی زندگیوں میں امپیکٹ لے کے آئیں چیزیں. بالکل. دیکھیں میرے پاس ایک دفعہ ایک کلائنٹ آیا جو کہ بیسکلی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کا تھا, فائنینس کا بیک گراؤنڈ کا تھا, اینڈ ہی کلیمڈ ان فرنٹ آف می دیٹ بیسکلی ٹرائنگ ٹو ڈس اس ڈاؤن. ہی سیڈ کہ جی یہ تو ایڈورٹیزمنٹ جو ہے کوئی فضول چیز ہے, یہ تو ہم اپنے ٹیکس ایکسپینسز ایز ایکسپینس شو کر کے اس پہ ہم اپنا ٹیکس ریبیٹ لیتے ہیں. ٹپکل فائنینس والے کی جو اسٹیٹمنٹ تھی. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا سر آپ آئی ایم شیور ایسے آدمی ہیں جو جب صبح سب سے پہلے اٹھتے ہیں نا تو ایک برانڈیڈ لینن شیٹ سے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا اشتہار چلا ہوتا ہے. آپ باتھ روم جاتے ہیں, آپ ٹوتھ برش پکڑتے ہیں, وہ ایک برانڈیڈ ٹوتھ برش ہے. جب آپ ٹوتھ پیسٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ ایک برانڈیڈ ٹوتھ پیسٹ ہے. جب آپ منہ دھو کے ایک تولیہ منہ پہ ریپ کرتے ہیں تو وہ بھی برانڈیڈ ہے, اس کی ایڈورٹیزمنٹ چلی ہوئی ہے, آپ نے کہیں سے خریدا ہے. پھر آپ وہاں سے نکلتے ہیں, آپ ناشتہ کرتے ہیں تو ٹی پاٹ جو چائے پیتے ہیں وہ بھی برانڈیڈ ہے. اینڈ آئی went on and on all the way to his office, and جس میں میں نے کوئی 300 اس کو برانڈس بتا دیے تھے کہ یہ ہے. تو میں نے کہا یہ ڈیسیژن کس طرح لیا آپ نے خریدنے میں ان ساری چیزیں. تو پہلی بات میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جو برانڈز ہیں, FMCG پروڈکٹس جو ہوتے ہیں, they are not made for غریب آدمی.
they are made for middle class onwards. غریب آدمی کو صابن چاہیے, he doesn't care وہ لکس ہے یا پامولیو ہے یا he needs his need to be satisfied. It is the middle class onwards when they start thinking about brands and they have their preference. Why do they have their preference? Because they want to associate with that kind of lifestyle. ٹھیک ہے, تو برانڈز ہر آدمی کی اور پروڈکٹس ہر آدمی کی زندگی چینج کرتے ہیں, اس پہ انفلوئنس کرتے ہیں, دیٹس فار شیور, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اب وہ کس طرح انفلوئنس کرتے ہیں؟ اب ایڈورٹائزنگ کی جو ڈیفینیشن ہے بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وی جسٹ ناٹ ایڈورٹائز پروڈکٹ اور سروسز جس طرح عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹ اور سروس کرتے ہیں. وی آلسو ایڈورٹائز آئیڈیاز. سو فار ایگزامپل پولیو کے قطرے پینا, اٹس ناٹ اے پروڈکٹ, it's not a service, but it's an idea. It's an idea to help change your lifestyle. تو اگر آپ پولیو قطرے نہیں لیں گے تو آپ بعد میں بیمار ہوں گے. So things like that. There are a lot of other things. ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس بیسکلی 99% آئیڈیاز ہوتے ہیں سیل کرنے کے. Let's say putting on trees. It's not a product. درخت لگائیں, بٹ اس کے آپ نے دودھ کی کیمپین دیکھی ہوگی, روز دودھ پیا کرو. You know, so it's not that they're selling a certain particular product, but they're selling that idea, that concept, that this will change your life. So it's not necessary that advertising is just about product and services. جس طرح آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ پروڈکٹ آیا پیمپرس, ٹھیک ہے, ڈائپرز ہوتا ہے جو بچوں کا. آپ ابھی بھی اگر کسی اور برانڈ کا بھی لیتے ہیں تو آپ اس کو پیمپرس کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ایڈورٹیزمنٹ آپ کے مائنڈ پہ اتنا امپیکٹ کر جاتی ہے ان ٹاپ آف مائنڈ کہ جو اس کی بیسیکلی مین جو چیز ہے, جو پروڈکٹ ہے, آپ اس کا نام بھول جاتے ہیں اور آپ کو جو بیسیکلی اس پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی تھی وہ آپ کے ٹاپ آف مائنڈ میں. میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دیتا ہوں. آئی نو ویئر یو ہیڈنگ, میں آپ کو ایگزامپل بھی دوں گا اس کی. آئی لانچڈ اے برانڈ, ایک سیلولر کمپنی ہوا کرتی تھی انسٹا فون کے نام سے. اٹس ناٹ دیر ان پاکستان اینی مور. آئی تھنک زونگ از دی اونر آف دیٹ پرٹیکولر کمپنی, اس کے ایسیٹس. انہوں نے پاکستان کا پہلا پری پیڈ کارڈ لانچ کیا تھا انسٹا ون کے نام سے, جس میں آپ نے 20-22 انسٹا فون ہوتی تھی, پاکٹیل اور انسٹا فون ہوا کرتا تھا. پاکٹیل ہوگی, پھر وہ زونگ ہو گیا. تو ان کا پہلا انسٹا فون کا جو کارڈ تھا, پری پیڈ کارڈ تھا, پاکستان کا پہلا پری پیڈ کارڈ تھا, وہ میں نے لانچ کیا. آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم. اس میں ہم نے بتانا ہوتا تھا کہ یہ 22-23 نمبر ڈائل کرنے کے بعد آپ اپنا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, پہلے اسکریچ کریں. لوگوں کو نہیں پتا. تو لٹرلی ہر کارڈ کے ساتھ ایک پیمفلیٹ لگا ہوتا تھا جس میں ہم نے تصویر کھینچ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا ہوا تھا کہ یہ طریقہ ہے. تو دس واز دا ٹائم وین وی وانٹیڈ ٹو انٹروڈیوس دس پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ اینڈ وی وانٹیڈ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ایزی اٹس ناٹ ایزی ایکچولی, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. 22-23 نمبر ڈائل کرنے کے بعد آپ نے اپنا نمبر ڈائل کرنا ہے اور آپ کو اسکریچ کرنا ہے, پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں کبھی ون نمبر ٹوٹ جاتا تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. سو ایک ہیبٹ فارم کرنے کے لیے, ایک نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں آنے کے لیے آپ کو بہت سارے انڈیورز ایسے کرنے پڑتے ہیں جو کہ نارملی اب شاید نہ کرنے پڑتے ہوں. اب اسکریچ کارڈ کا اب تو اتنی سی وہ پرچی آتی ہے آپ کے پاس, وہ بھی نہیں آتی. میرے خیال پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے, طریقہ لکھا ہوتا ہے, بٹ وی ہارڈلی کین ریڈ اٹ. بٹ اٹ واز اے پراپر کارڈ, بگ سائز کارڈ, جس لائک اے کریڈٹ کارڈ سائز کا کارڈ ہوتا تھا. پراپر اسکریچ کرتے تھے, اس میں پوری اردو میں ایک سائڈ پہ, ایک سائڈ میں انگلش میں. میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ پیمفلیٹ اٹیچ ہوتا تھا جس میں ساری چیز لکھی ہوئی. So basically you try to form habits also. When you're communicating, آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کی پروسیس کی دنیا میں شاید استعمال ہو رہے تھے اس ٹائم پری پیڈ کارڈ, بٹ یہاں نہیں ہو رہا تھا. اور اس کے بعد پھر آپ کی کال کارڈز آ گئے اور لوگوں سب کو پتہ چل گیا. اینڈ ایونچولی دے آلسو ڈائڈ, یو نو, بیکاز سیل فون کو LDI لائسنسز ہو گئے اور سارے آپ کو ریٹس گر گئے, تو وہ پوری مارکیٹ میں بوم آیا. تو ہیبٹس ڈیفینیٹلی چینج. اب آپ دیکھ لیں کہ سیل فون کے علاوہ آپ 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. So over a period of time, I've seen the whole transition happening and how it happened, and میں اس کی کمیونیکیشن میں شامل تھا. تو that is there. جو آپ بات کر رہے تھے کہ برانڈ یاد نہیں رہتا, میں آپ کو ٹپیکل ایگزامپل وی فون کی دیتا ہوں. ہیلو سلما. ہاں, so there was an ad I remember جس میں تیری مہربانی. ہاں that's right. تو میں نے اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں میں کہ شاید کچھ لوگوں کو تو یاد ہو, بیکاز بڑا آئیکونک ایڈ تھا وہ, بٹ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یار واٹ واز دا پرپز آف دیٹ ایڈ, یو نو. تو دے ڈونٹ ہیو این آنسر. دے ریممبر دی ایڈ ویری ڈسٹنکٹلی کہ وہ بات کرتا ہے, بڑی خوبصورت خاتون سے گزرتی ہے, ہی وانٹس ٹو ٹاک ٹو ہر. جب وہ بات کرتی ہے آگے سے بولتی ہے تو اس کی آواز بڑی عجیب سی ہوتی ہے. تو میں نے کہا وہ کوالٹی آف وائس پہ ایڈ تھا, ٹھیک ہے نا, بٹ نو بڈی ریممبرز اٹ.
दूसरा वो एक ही टीम करती थी, वो unfortunately that particular team became bigger than the brand. So every time you would see them on television, although you would say the वो वाली team है, but you don't remember what the ad was all about. It was more of a joke. Since humor को play कर रहे थे, and they were. So sometimes that happens also. वो ad पूरा देखा जाता था. Ad पूरा देखा जाता था. वो But ad उसका जो कभी main skip नहीं message होता. है, जो इसका मकसद से, जिस मकसद से वो इश्तिहार बनाया गया है कि हम quality of voice को बताएंगे, जी the best quality of voice is on YouPhone network, वो नहीं था आ रहा. उसमें वो communicate नहीं होता. People remembered that joke, but they didn't remember. But brand recall बहुत ज़्यादा थी. Recall इसलिए थी because they were popular, they were funny. So brand recall उस हिसाब से वो they were developing on it. But as I said, communication is not just about brand recall, it is about selling also. You know, बिजनेस केस क्या है उसके, बेसिकली वो अगर एडवर्टाइजमेंट रन है ये, उसके पीछे आपको बिजनेस बेनिफिट क्या हुआ है? क्या वो कम्युनिकेशन से आप प्रॉपर कन्वे कर सकें मैसेज? हार्डकोर रियलिटी तो यही है कि yes, we build perceptions by advertising, but we also sell by advertising. So when which stage are you on where you're building perception, you're trying to create a brand identity and brand lifestyle, but along with that you're also selling. So what are you selling? That has to be also clear. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ مجھے یاد ہے بیک ان دا ڈیز جب یہ ایڈس چلتے تھے اور میرے کچھ دوست تھے جو کمپٹیشن میں ہوتے تھے تو آفن یوز ٹو جوک اراؤنڈ اٹ کہ یار ان کے ایڈ اتنے فٹ ہیں، تم لوگ کیوں نہیں اتنے مزے کے ایڈ بناتے ہیں؟ تو وہ اکثر مجھے اسی طرح کی بات کہتے تھے کہ یار وہ میسیج تو نہیں سمجھ آتا، ہم لوگ جو ایڈ بناتے ہیں میسیج کلیئر رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا بہتر I also feel جی کہ for so when you talk about creative ad، میں آپ کو ذرا سمپل کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ کریٹیو ایڈ جو ہوتا ہے نا اس میں جنرلی کمیونیکیشن انڈائریکٹ ہوتی ہے. سو پورا ایڈ چل رہا ہے، ایک اسٹوری چل رہی، اسٹوری اینڈ میں جا کے کہیں برانڈ وہ آپ کو نظر آتا ہے اور اینڈ میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واٹ اٹس آل اباؤٹ اینڈ اٹ کیچز یو بائی سرپرائز، دیٹس وائی یو ریمبر اٹ. سو جنرلی کریٹیو ایڈ کی میں بڑے سمپل ٹرم سے بتا رہا ہوں، اٹس مور کمپلیکس دین دیٹ. بٹ یہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ ڈائریکٹ کمیونیکیشن بٹ اٹس آلموسٹ انڈائریکٹ کمیونیکیشن. دیر از اندر اسٹوری اینڈ دین یو ٹیکن بائی سرپرائز اینڈ بیکاز آف دیٹ سرپرائز یو گیٹ shocked, and with the shock you remember the product and you remember the service and whatever. مجھے یہ بتائیں کہ so and then there is another hook also like a jingle جس میں آپ کے گانے ہوتے ہیں اور آپ کا مین ایک لائن ہوتی ہے جس کو everybody is humming and تو اس سے ریکال کر آپ کی ویلیو بن رہی ہوتی ہے. For indirect advertising, for indirect or very creative ads, you have to have a very creative audience also. Now this is a challenge. میں compare اکثر لوگ انڈیا اور پاکستان کو کرتے ہیں. We are almost the same kind of people, but their middle class is far much more well exposed than our middle class. اور یہ آپ کو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. So middle class means کہ they are the ones who will spend money on your product, but ان کا ایکسپوجر لیول جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں اگر ان سے انڈائریکٹ بات کروں تو ان کو ایک انسٹنٹلی سمجھ آ جائے بات. Although now after 15-20 years 10-15 سال پہلے تک اب بہت سارے کراس کلچرل پروگرامز ہیں, یوٹیوب از دیئر, سو ناؤ پیپل ہیو اسٹارٹڈ, وہ نالج بھی بیس آ گئی ان کے جو ایکسپوجر. بٹ آئی یوزڈ ٹو وین آئی واز ینگر ڈیز میں ایڈورٹائزنگ میں میرے اکثر آڈینس کو بلکہ کلائنٹ کہتا تھا یار یہ تو وہ سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو, یہ کیا بات ہے, مجھے سمجھ آ گئی آپ کی آپ کیا چاہ رہے ہیں لیکن میری آڈینس کو سمجھ نہیں آئے گی. سو دیٹ از اے بٹ آف اے چیلنج آلسو. سو وین فار گڈ کریٹو ایڈورٹائزنگ اینڈ کمیونیکیشن یو نیڈ اے گڈ کریٹو آڈینس آلسو. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اب اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں انڈیا کا اشتہار جو ہے نا, بہت سارے اشتہار, یار یہ اشتہار تو میں نے دیکھا اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے. ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی آتا ہوگا, سمجھ نہیں, تو اٹ واز ناٹ مینٹ فار یو, اٹ واز ناٹ مینٹ فار دیٹ کائنڈ آف آڈینس. تو آئی ریمبر آئی یوزڈ ٹو ورک ود فار پاکستان ٹبیکو. اس زمانے میں ایڈورٹائزنگ واز آن ایئر, میں یہ بات کر رہا ہوں 99-2000 کی بات کر رہا ہوں. تو بینسن ہیجز ایک برانڈ ہے جو اس ٹائم تو آپ سگریٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے تھے. It was one of the biggest advertisers in Pakistan, bigger than Pepsi and Coke. تو ان کا برانڈ تھا بینسن ہیجز کا. تو ان کی بینسن ہیجز کے ساتھ چکر یہ تھا کہ ان کی گلوبل برانڈ تھا, تو ان کی گلوبل کیمپین جو ہوتی تھی اس کو ہم اڈاپٹ کرتے تھے لوکلی. سو بیسکلی سب کچھ بنا بنایا آتا تھا, ہم اس کی لینگویج یا جو ہمارے برانڈ بک کلچر تھی اس کو فالو, ہمارے کلچر کے ساتھ جو ریلیونٹ ہے چیز تھی, اس میں ایک بڑا زبردست مجھے آئی ریمبر, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریکال دا کیپشن, بٹ بی اینڈ کی کیمپین تھی, بینسن اینڈ, اس کا اینڈ بڑا اس کی آئیکونک تھا. تو اس میں ایک جینس لٹکی ہوئی ہے پھٹی پرانی سی, اور وہ ایک جو واش لائن ہے نا اس پہ لٹکی ہوئی ہے, کلپس لگے ہوئے ہیں اس پہ, اور اس پہ لکھا ہوا ہے 1 and only, اور بینسن ہیجز کا پیک لگا ہوا.
اور جینس پھٹی ہوئی ہے بری. تو میرا دوست اسی طرح میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا, آؤٹ ڈور لگا ہوا تھا بہت بڑا 20x60 فیٹ کی وہ سائٹ لگی ہوئی تھی. تو میں نے مجھے کہا یار ویسے تو ایڈورٹائزنگ میں ہے یار, یہ بتا یہ کہ اس اشتہار کا مطلب کیا ہوا. تو میں نے کہا تو سگریٹ کون سا پیتا ہے؟ تو کہتا ہے بینسن اینڈ ہیجز. تو میں نے کہا تو یہ سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ کیونکہ کہتا ہے یہ سب سے مہنگا اور سب سے جو ہے نا امیر لوگ جو ہے نا وہ, تو his all hook was not because he was buying Benson Hedges because of that advertisement. His hook was because of some other perception. بٹ پھر اس کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو ایک فیوریٹ پیئر آف جینس ہوتی ہے جو پھٹ جائے, بری حالت ہو جائے, بٹ اٹس دا ون اینڈ اونلی جینس. تو یہ اشتہار کا مقصد ہے. سو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یور آڈینس ہیز ٹو بی کریٹو آلسو. ٹھیک ہے نا, وہ گلوبل کیمپین تھی, نہیں سمجھ آئی لوکلی. ٹھیک ہے نا, آئی بریم دا برانڈ مینیجرز کہ یار اس کو لگانا ہی نہیں چاہیے تھا بیکاز اٹس ناٹ مینٹ فار دا لوکل مارکیٹ. لیکن اب شاید میں لگاؤں تو لوگوں کو سمجھ آج کے ریٹ میں شاید سمجھ. اچھا ایک مجھے یہ چیز بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو گیج کہ یہ والی جو کیمپین ہم نے بنائی یہ سکسیزفل ہوئی ہے؟ آج کی دور میں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ میمز اگر زیادہ آنے لگی ہیں تو کیمپین بہت سکسیزفل ہوئی ہے. نو دیر از کمپلیٹ سائنس ٹو اٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پرسنل ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں پروفیشنلس کی ایک بلیف ہے کہ ایڈورٹائزنگ ریسرچ از آر اونلی انشورنس پالیسی. تو اگر میرا کلائنٹ کہہ رہا ہے مجھے لال رنگ پسند ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ لال رنگ صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی نیڈس ٹو ڈو ریسرچ اینڈ آئی نیڈ ٹو ڈو ریسرچ کہ ویدر دا لال ون اس کی ٹارگیٹ آڈینس کو پسند ہے کہ نہیں پسند. سو دیر از اے سائنس ٹو اٹ. اس میں فوکس گروپس کرائے جاتے ہیں, رینڈم ہم لوگ ایڈز کو پلیس کرتے ہیں, جو ٹارگیٹ آڈینس کے ہم نے سیمپلز نکالے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو دیر از اے ریسرچ میتھڈالوجی ٹو اٹ. اسی طرح جب کیمپین نکلتی ہے دیر از ڈیفینیٹلی رسک بیکاز دیر آر ایکسٹرنل فیکٹرز ہیپننگ. جس دن کیمپین بنی یا جس دن ریلیز ہوئی اس سے 4 دن پہلے سچویشن شاید کچھ اور ہو مارکیٹ کی, تو تھنگس گو بیڈ آلسو, تھنگس گو رانگ آلسو. بٹ دین اگین وی ہیو میتھڈالوجی جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار کتنی بری برانڈ ریکال بنی آڈینس ٹارگیٹ آڈینس میں. جس طرح ٹیلی ویژن میں کمرشل چلتے ہیں تو اس کی ایک ریٹنگ سسٹم ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتنے لوگوں نے کمرشل کتنی دفعہ دیکھا, کس طرح دیکھا. ڈیجیٹل میں تو آپ کو ایوری تھنگ از 100% نون کہ جی کس آڈینس نے کلک کیا اس کو, کس نے دیکھا, کتنی دیر رہا. تو دیر از ڈیفینیٹلی اے میتھڈالوجی ٹو اٹ. سو وی ڈو دیٹ آلسو ونس دا کلائنٹ آسک اس. لیکن انفارچونیٹلی یہی پرابلم ہے پاکستان میں کہ کلائنٹ ڈز ناٹ بلیو ان ریسرچ دیٹ مچ. وہ اپنی گٹ فیلنگ یا اپنے 4 مارکیٹنگ کے لوگوں کی گٹ فیلنگ پہ زیادہ بلیو کرتا ہے. بڑی جو ملٹی نیشنلز ہیں دے گو انٹو ریسرچ کوائٹ اے بٹ. A lot of NGOs I know are very particular about it because they can't function without that research. But بہت سارے clients, medium size, small size clients don't believe in research. They think کہ ہمارے حساب سے یہ ایسے ہونا چاہیے بس. And real estate for example, they don't believe in research at all. تو they just think کہ پرائس کو منہ پہ ڈال دیں, بڑے بڑے ایڈز لگاتے ہیں, بڑے بڑے ایونٹس کرتے ہیں تو کام ہو جائے گا. That's not true. مائنڈ سیٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی بھی مائنڈ سیٹ اینڈ نالج. Basically they're not marketing people, they're basically maybe sales people. They don't understand what branding is. They don't understand branding. Normally people سمجھتے ہیں کہ it's the logo, it's the, but میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو کہتی ہے I love you, I love you, I love you. That is advertising because اس میں frequency involved ہے. 3 دفعہ اس نے کہا کہ I love you, I love you. تیسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے نا آپ سے بہت پیار کرتی ہے. یہ PR ہے. Where a third person is endorsing that you are that this person likes. Branding یہ ہے کہ وہ لڑکی کہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو. This is the gut feeling that you get. So basically Harley Davidson ایک برانڈ ہے بہت بڑا. It's one of the most technology wise it's not very reliable brand. It's motorcycles آپ نے سنا ہوگا برانڈ کو Harley Davidson کے بارے میں. But the lifestyle the Americans have made around it, that it is the most desirable motorcycle to have because it reflects that you're a rebel, you are a freedom fighter, or you love freedom and you live on the road and you go on. So all of those lifestyle things that is built around that brand is branding actually. یہ تو how many years would that take? It takes years. It's a consistent effort. People think it's not. Because obviously ایک کیمپین سے کام نہیں ہوتا. اچھا اویس بھائی بڑا کبھی کبھی حیران ہوتا ہے بندہ کہ وائی ایوری ایڈورٹائزمنٹ شوڈ ہیو وومن. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک جولٹ ہے, سیفٹی ہے بیسیکلی,
اس کے اندر وومن کا کیا کام ہے, بٹ وائی پیپل آر یوزنگ کہ اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ایک لڑکی کا بھی دکھانا ضروری ہے. So it's not necessary, but it is an easy way to get attention. So I can ask the same question to you, why do you shave? Why not live like a caveman? Because you want to look good. For who? For generally women. So then women are part of that, and they're part of the system. You can't everything you do affects a man as well as a woman around you. So I'm not saying کہ خاتون کا استعمال کرنا بالکل ضروری ہے. There are many ads جس میں نہیں ہوا خاتون استعمال ہوئی. بٹ ایسا تو نہیں ہے, میں نے کوئی لپسٹک یا کوئی اس طرح فیشن برانڈ کا تو ایڈ نہیں دیکھا جس میں مین ہو. نہیں ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ, میں نے ایک برانڈ پہ کام کیا ہوا, ہیگن-ڈاز آئس کریم, یونیلیور کا پروڈکٹ ہے. پاکستان میں اٹ واز ناٹ آفیشلی لانچڈ بٹ اٹ واز براٹ ان بائی ڈسٹریبیوٹرس. ٹھیک ہے, تو ان کی کیمپین تھی. اب آئی ڈونٹ نو اف یو نو, بٹ ہیگن-ڈاز آئس کریم از کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے دیٹ از مڈل ایج ویمن. Why? Because they are the ones when middle-aged women who go into depression or who are not happy or whatever, or who are very excited at times, go for comfort food, and comfort food mein ice cream is the best friend. So raat ko wo tub pura nikal ke aur wo ice cream khati hain if they're crying or they're very happy also, they are celebrating also. So it's focused on women because it's a grown-up ice cream, it's not for kids. So it's isme pura focus jo tha وہ مین تھا ایٹ ٹائمس. جب ان کے جو کمرشلس چلتے تھے تو اس میں مین آ رہے ہوتے تھے. تو دیر آر سیورل کیمپینز آف ہیگن-ڈاز آئس کریم جس میں صرف مرد استعمال ہوئے, اور ٹارگیٹ اور گروپ جو ہے وہ بیسکلی خواتین ہیں. تو اپوزٹ اٹریکٹس اینڈ دیٹس واٹ وی پلے آن. اچھا, برانڈس میں جس طرح لوگوز ہوتے ہیں, نائکی کا لوگو ہے, ٹکسا بنا ہوا ہے, ایڈیڈاس کا لوگو ہے, بہت سی دفعہ مطلب میں اس طرح کی چیز دیکھتا ہوں. اکثر اوقات لوگ اس طرح کے بارے ان چیزوں کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگو ہے وہ ٹاپ آف دا ہیڈ رہتا ہے ہمیشہ. مجھے اکثر یہ چیز ایک سارٹ آف کویشچن آتا ہے کہ جس نے جب یہ ڈیزائن کیا تھا اس وقت کوئی اس کے پیچھے سائنس بھی ہوگی ان لوگوز کے پیچھے, یا کہ یہ اسپیسیفکلی ہم یہ اس سے سیل کریں گے؟ اچھا, جہاں تک بڑے برانڈس کا تعلق ہے یا نئے برانڈس کا تعلق ہے, اٹ از ویری ویری ریئر کہ اس نے سوچا کچھ اور تھا اور ہوا کچھ اور. ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, ایسے میں نہیں کہتا, بیکاز اٹس آپ انسانوں سے ڈیل کر رہے ہیں اینڈ سرٹن تھنگس جو ایک دم سے کلک ہو جاتی ہیں, جس طرح آپ کے وائرل ویڈیوز کلک ہوتے ہیں. تو یو ڈونٹ نو کہ وین یو آر میکنگ اٹ ول اٹ بی وائرل اور ناٹ, رائٹ؟ سو دیر از اے سائنس بیہائنڈ میکنگ لوگوز. ایک گرافک کی ڈگری ہوتی ہے جو ڈیزائن سیکھ کے آتا ہے, ڈیزائن سمجھتا ہے, اور وہ جس طرح کلر فلاسفی ہوتی ہے. سو فار ایگزامپل بلیک از دا کلر آف سوفسٹیکیشن, بٹ بلیک از آلسو کلر آف مورننگ. کوئی آپ کی فوتگی ہوگی تو آپ کالا رنگ پہنتے ہیں. تو کلر فلاسفی جس طرح چلتی ہے, اسی طرح ڈیزائن کی فلاسفی ہوتی ہے, ہر لائن کی فلاسفی ہوتی ہے. اسلامک آرٹ جو ہوتا ہے اس کا ایک سرٹن طریقہ ہے کرنے کا, یورپین آرٹ ہے جو ایک سرٹن طریقے سے ہے, اس میں مکس بھی ہوتا ہے, اس میں فیوژن بھی ہوتی ہے. تو آل آف دوز تھنگز آر کنسیڈرڈ وین یو آر میکنگ اے لوگو. Now this is exactly where an advertising agency comes in, کہ جب وہ کنسیو ہو رہا ہوتا ہے, جب وہ بنایا جا رہا ہوتا ہے, تو اس کی پوری فلاسفی شیئر کی جاتی ہے, اور اس کی فلاسفی کے بیس پہ زیادہ تر آئی ایم سیئنگ 90% آف دا لوگوز آر میڈ لائک دیٹ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹریڈیشنل چلتی آ رہی ہوتی ہیں, تو ہم اس کو ماڈرنائز ہلکا کر. فار ایگزامپل کوکا کولا, آج سے 100 سال پہلے کوکا کولا ایک فارمیسی میں ایک دوائی کے طور پہ انٹروڈیوس ہوئی تھی. یو مسٹ ہیو ریڈ دی کیس اسٹڈیز. جس طرح کوکا کولا اس وقت لکھا جاتا تھا آج بھی ملتا جلتا وہی ہے, بٹ اس کو اوور دا ایئرز دیو کائنڈ آف ماڈرنائزڈ اٹ سو دیٹ اٹ کین بی سنکڈ ان. ٹوڈے وین وی ڈیزائن ایز ان گرافک, کسی لوگو کو بناتے ہیں, تو ہم اس کی نہ صرف اس کی فلاسفی, برانڈ کی فلاسفی, اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وی آلسو فیل از اٹ فیشنیبل انف, فیٹ کے حساب سے چل رہا ہے, فلیٹ لوگو ہے یا 3D میں ہے یا کس طرح ہے. تو آل آف دوز تھنگز آر کنسیڈرڈ. پلس اس کی یوزیبلٹی, کہ کیا وہ دیوار پہ آ سکتا ہے, شیشے پہ آ سکتا ہے, گاڑی پہ آ سکتا ہے, ٹی شرٹ پہ آ سکتا ہے. تو اگر وہ یوزیبل ہوگا, ہر جگہ یوزیبل ہوگا, تو اس کو آپ کو استعمال کرنا آسان ہو جائے گا. پھر اس کی پلیسمنٹ کیسے ہوگی, ول اٹ لک سوفسٹیکیٹڈ. دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ آر اکارڈنگ ٹو دا برانڈ فلاسفی اینڈ اکارڈنگ ٹو دا برانڈز آڈینس, وہ چینج ہوتی ہیں, وہ اس پہ امپلائی ہوتی ہیں. تو اٹس اے کمپلیٹ سائنس. آئی کانٹ ایکسپلین اٹ وتھ جسٹ اے سمپل آنسر, بٹ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ the whole team, both on the marketing end and the advertising end, they work very very میرا ایک دوست ہے,
وہ اس کو پتہ چلا میں ایڈورٹائزنگ میں ہوں, تو اس نے کہا یار یہ ڈیزائن شائن کرتا ہوگا, تو میرے پاس آیا یار میرا وزٹنگ کارڈ تو بنا دے. میں نے کہا اچھا بنا دیتا ہوں. میں نے اپنے پرنٹر کو فون کیا, میں نے کہا یار میں تمہیں مٹیریل بھیج رہا ہوں تو اس کا ایک وزٹنگ کارڈ بنا دو. وہ یار ویسے ایک کام کری نا, میں کیا کہ اس کو لوگو شوگو بھی لگا دے. تو اگر آپ کے پاس ریزن ہی نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کی, the logo has to be the reason to exist. Why is it being there? اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی لگا دیں. پھر ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جو کہ بس جو مرضی لگاتے ہیں, پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے کام میں پڑھ کے اس سے بڑے ہٹ ہو گئے تو وہ ریکال اس کی ویلیو رہے گی. بٹ اوور اے پیریڈ ٹائم, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, بیریا ٹاؤن ایک ادارہ ہے. بیریا ٹاؤن کا جو انیشیل لوگو ہے آپ دیکھیں گے تو, بٹ اوور ٹائم دے ریئلائز دے ہیو ٹو برنگ ان دیٹ برانڈ فلاسفی, دا کمیونٹی کا جو فیل ہوتا ہے. اب جو لوگوں دیکھتے ہیں ڈیپتھ لے کے اس میں فلاسفی آپ کو نظر آئے گی. ایڈیڈاس ہے, ایڈیڈاس کے 3 لوگوز ہیں ایکچولی. ایک مین لوگو 3 اسٹرائپس جو ہیں اس کی لوگو ہیں, اس کے نیچے پھر وہ فل فارم میں ڈیپینڈز آن وچ ڈویژن آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. ایڈیڈاس کی اسپورٹس ڈویژن میں ساکر بھی آتا ہے اور بھی چیزیں آتی ہیں, تو اس کے مطابق انہوں نے کیا. بٹ اس کا بھی بیسک پرنسپل وہ 3 لائنز ہیں. تو 3 لائنز جو ہیں وہ, اور دیر موونگ فارورڈ, سو بیسکلی اسپیڈ کے ساتھ وہ اس کو ریلیٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے اسپورٹس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے. تو دیر از ڈیفینیٹلی اے سائنس بیہائنڈ اٹ. اس طرح نہیں ہے کہ آپ سائنس کے بغیر. ویسے ایڈورٹیزمنٹ کیوں ضروری ہے؟ کوک ایک برانڈ ہے, ہر بچے کو اس کے بارے میں پتہ ہے, نہ بھی کریں ایڈورٹائز تو چل سکتا ہے, پھر بھی کیوں کرتے ہیں؟ اوکے, سو اس میں 2 سیکشنز ہیں. ایک یہ کہ جب پروڈکٹ لانچ ہوا تھا تو کیا میں ایڈورٹائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو آبویسلی اگر آپ نہیں کریں گے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ پروڈکٹ کیا ہے, کیوں ہے, کس طرح ہے. پھر ایک ٹائم آ گیا کہ جس طرح پیپسی اور کوک اتنا مشہور ہے, بٹ یو نیڈ ٹو ریمبر دیٹ ہر روز ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے. ہر روز اس نے تو نہیں ایڈورٹائزنگ دیکھی پہلے, تو پیپسی ریمبرز دیٹ پرسن آلسو نا, کوک ریمبرز آلسو. میکڈونلڈس کا ہیپی میل ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہیپی میل وہ بچہ خود نہیں خرید سکتا, اس کے پیرنٹس ہی خریدتے ہیں, لیکن اس کی پرائسنگ بہت لو ہے because they want you to bring your kids to get an happy meal, because when they grow up they will buy the regular meal. So that's how آج مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے یہ سائنس ہے. Definitely science. The pricing of happy meal is far much more less, and you get a toy also. In Pakistan the toy that you get in that price, اس میں ریگولر ٹوائے آپ خریدنے جائیں اسی کوالٹی کا نہیں ملے گا آپ کو. تو that's how they lure you into making it a habit. اور اکثر اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں کہ یار یہ تو سب جھوٹ بیچ رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے لیکن یہ تو ایسی نہیں ہے. جس طرح اکثر آئلس کا خاص طور پہ چلتا ہے کہ بڑا ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا آئل ہے, یہ والا آئل جو سے ہے وہ اس طرح اس طرح ہے, یہ وہ ہے. بٹ اگر میں تھوڑا سا بھی ریسرچ کروں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ سب ہیلتھ کے لیے تو اچھی ہی نہیں ہے, بٹ دے آر ایکچولی سیلنگ اٹ گڈ فار یور ہیلتھ. تو جھوٹ بھی بیچا جا رہا ہے یا وہ اس میں کوئی پلی لے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں مورالٹی کے تو ایشوز ہیں ایڈورٹائزنگ بہت سارے. اب یہ جو آپ کے کویکس کے اشتہار لگتے ہیں کہ جو اپنے محبوب کو قدموں میں لے آؤ اور فلان کا نا, اس کی ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی. بہت زیادہ انڈسٹری نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کیا, بہت زیادہ میڈیا نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کیا کہ ایسے فالس پرومسز یا فالس چیزیں جو ہیں وہ نہیں آپ کو ایڈورٹائز کرنی چاہیے یا بھیجیے. یو شوڈ سے نو ٹو اٹ. اٹس گڈ بزنس. لیٹ می ٹیل یو, جتنا آپ جو ڈیجیٹل کو جانتے ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل میں ابھی بھی یہ ہو رہا ہے, تو اور اس کو بھی آئی تھنک بینگ ٹرن ڈاؤن کوائٹ اے بٹ, بٹ اسٹل دیر دے میک اے لاٹ آف منی آؤٹ آف اٹ. دے اسپینڈ اے لاٹ آلسو, دا کلائنٹ آلسو اسپینڈز اے لاٹ. سو مورالٹی کے تو ایشوز ڈیفینیٹلی ہیں, اینڈ وہ پھر پرسن ٹو پرسن ہوتے ہیں. سم کمپنیز ڈو اٹ, سم کمپنیز ڈونٹ ڈو اٹ, سم پیپل ڈو اٹ, سم پیپل ڈونٹ ڈو اٹ. بٹ ایز این ایجنسی پروفیشنل اور ایز اے کمیونیکیشن پروفیشنل آئی بلیو کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس کو بالکل منیمل پہ آپ اس کو بول دیں, اینڈ مے بی یو کین فائنڈ یور وے اراؤنڈ اٹ. بٹ آڈینسز بڑے اسمارٹ ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں. دیٹس دا پوائنٹ میں جس پہ آ رہا تھا کہ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اب بہت سارے جس طرح یوٹیوب پہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں who made a career out of telling people کہ یہ والی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے نا یہ ایسے نہیں ہے, اس کے بیک اینڈ پہ یہ اسٹوری ہے. جس طرح سیمسنگ, ایپل, دے آر اسپینڈنگ hell lot of money on their advertisement, لیکن ایسے یوٹیوبرز ہیں who make a lot of money جو کہ بجٹ فونس بتاتے ہیں, جو کہ بتاتے ہیں یہ بجٹ فون اس کا مارکیٹنگ اسپینڈ نہیں ہے, یہ مارکیٹنگ میں پیسہ نہیں لگاتا, یہ پروڈکٹ پہ پیسہ لگا رہا ہے اور اس میں یہ چیز اچھی ہے. But that's also another way of selling, right? Exactly, that's also being paid. That's جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا PR کی کہ somebody else is saying that your product is very good. So it's again a promotion tactic.
اٹس پارٹ آف دیٹ مارکیٹنگ اسپینڈ جو کہ آپ کر رہے ہیں, کیونکہ اب دیٹ تو پرٹیکولر ریسٹورینٹ زیادہ تر سیلنگ کرتے ہی وایا انفلوئنسرز ہیں. انفلوئنسرز ہیں. اور یہ بھی ایک ایڈورٹیزمنٹ بڑی پاپولر ہوئی تھی ریڈ بل کے بارے میں, جس آئی تھنک مجھے تو پتہ چلا تھا کہ امریکہ پہ ان کو فائن ہوا تھا کہ ایک بندے نے لکھا ریڈ بل گیو یو ونگز, رائٹ, اس نے کیس کر دیا جا کے کہ میں نے ریڈ بل پیے بٹ میرے ونگز نہیں آئے, ٹھیک ہے, تو وائی یہ اور انہوں نے پھر ایک بڑی فیمس نیٹ فلکس پہ ڈاکیومنٹری ہے, اٹس کالڈ پیپسی ویئرز مائی جیٹ. آپ نے پتہ نہیں دیکھی, بٹ اس میں امریکہ کی ہے 80s کی ایک کیس اسٹڈی ہے جس پہ ڈاکیومنٹری بنی. ایک لڑکا تھا, وہ انہوں نے پیپسی والوں نے ایک پروموشن نکالی کہ آپ اپنے کراؤنز اکٹھے کریں تو اتنے کراؤنز پہ اتنے پوائنٹس ملیں گے, جس طرح ہوتا ہے اکثر پروموشنز آتی ہیں. اور جو ٹاپ پرائز تھا وہ ایک ہیریئر جیٹ تھا جو کہ ایک وار پلین ہے. تو وہ انہیں دکھایا, وہ کمرشل میں دکھایا کہ لڑکا جو ہے نا وہ جیت گیا ہے, وہ ہیریئر جیٹ نا ہائی اسکول میں لینڈ کرتا ہے اور اس میں سے نکلتا ہے. تو ایک پاگل لڑکا تھا, اس نے کہا تو میں یہ کروں گا, اینڈ ہی اف یو واچ دا ڈاکیومنٹری ہی ڈیڈ اٹ. وین ہی گاٹ دوز پوائنٹس ہی روٹ ٹو پیپسی کہ جی میں نے تو یہ کر لی ہیں تو آئی وانٹ. تو انہوں نے پیپسی نے آگے سے اس کو 2 فری سیمپل کوپن پیپسی کے اور تھینک یو ایز اف دے ٹریٹڈ ایز اے جوک. He eventually went into court. So it's a very interesting documentary where you will see that the industry learned that there's a disclaimer there کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں this has to be done this way, otherwise یہ نہیں ہو سکتا. So اب آپ دیکھیں ہر ایڈ میں لکھا ہوتا ہے terms and conditions apply, تو وہ terms and conditions apply اس ٹائم نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. So they were joking in the commercial. The advertising person in that documentary said that I was joking. I thought it's never possible, but this guy did it, right? And he fought with Pepsi or case hua or ye hua. Eventually he gave up because Pepsi was very strong with those corporate lawyers. But ye documentary, anybody who's interested in this profession must watch. It's Pepsi Where's My Jet, something of the same name. آپ گوگل کر سکتے تو آپ کو مل جائے گا. اسی طرح ایک اور فلم ہے جو کہ ہے تھینک یو فار اسموکنگ, وچ از بیسکلی اباؤٹ دس PR guy who's working for the tobacco industry trying to prove that tobacco is okay, and اس کے اگینسٹ ایک کینسر کا پیشنٹ ہے اور 2 NGOs کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں. تو the opening scene is basically this guy is sitting, a cancer patient sitting, and Oprah Winfrey type کی خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو کہ چیلنج کری کہ تمہاری انڈسٹری یہ کرتی ہے. تو وہ اسے آگے بتاتا ہے کہ NGOs اسی لیے کماتی ہیں کیونکہ یہ کینسر بچہ بیٹھا. تو اس طرح ہی از ہینڈلنگ دا ہول سچویشن, جس میں مالبرو مین بھی دکھایا گیا. اٹس اگین اے ویری گڈ مووی ٹو واچ, کالڈ تھینک یو فار اسموکنگ. So for any advertising professional, any PR professional, he would understand, and anybody who wants to know about this profession, وہ بھی ایک اور series ہے I would also recommend, it's called Mad Men. It's a series. I don't think so it's on Netflix, maybe it is, but again it's about advertising lifestyle and what was happening in the 60s in the US. تو وہ کس طرح ایک کلائنٹ آتا ہے, کس طرح وہ آئیڈیاز مانگتا ہے, وہ آگے بیچتا ہے کس طرح سے. تو آل آف دوز the process is all there. تو اٹس anybody who's interested in advertising. میں تو اپنے دوستوں کو جو بھی میرے کولیگز ہیں جونیئر آتے ہیں میں کہتا ہوں گو اینڈ واچ these movies. There's another movie مجھے ایک دفعہ یاد آ گئی, وہ ہے کہ what women want. So there's a creative director in an agency and he's working on a woman product, but since he's a man, he does not, there's another woman who's hired for that particular product. تو وہ جیلسی میں, پروفیشنل جیلسی میں کہ یار یہ خاتون آ گئی ہے میرا کام کر سکتی, میں کیوں نہیں کر سکتا. تو he by accident gets this super power of he can hear women without جب جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے اس کو سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے. تو he does this campaign. It's very interesting movie, very funny also. اور جس طرح سے وہ ایک سیریز ہے ایئر جارڈن پہ بھی ہے, اور وہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے شاید فنڈیڈ ہے یہ, اور ہوا بھی, اس کا ایک انفلوئنس بھی ہے. اس کے بعد کافی میرے دوست جا رہے ہیں who want to buy that brand, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ شوز لینا ہے. وہ اسٹوری ہے, اس پوری اسٹوری سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. جو کویشچن ہے میرا اس سے راؤنڈ وہ یہ ہوگا کہ کیا یہ اسٹوریز جو برانڈس اپنی اس طرح سے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ فنڈیڈ تھی یا نہیں, لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ برانڈز ایز اے اسٹوری بیچتے ہیں. دے ٹیل اے ہول اسٹوری اراؤنڈ اٹ. وہ برانڈ کی پوری کی پوری کیمسٹری بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا, پھر اس طرح ہوا, پھر اس طرح ہوا. اس طرح کی اسٹوریز کا امپیکٹ لوگوں کی زندگی میں زیادہ ہوتا ہے, ایز ان وہ برانڈ لانگیوٹی اس کی بڑھ جاتی ہے, ریکال زیادہ ہوتا ہے, لوگ اس کو زیادہ عرصے یاد رکھتے ہیں. اوکے, سو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہے. آپ اشتہار لگاتے ہیں لیکن میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ٹی وی دیکھتے نہیں. آپ دے ہارڈلی سی دیر 100% کمیونیکیشن کی شاید موبائل فون سے آ رہی ہوتی ہے. آئی نو پیپل جو کہ اخبار بھی نہیں پڑھتے
اب بیکاز دے پرابلی آن دا روڈ اینڈ ان کے لیے ایڈورٹائزنگ واحد جو ہے وہ ریڈیو ہے یا آؤٹ ڈور جو ہورڈنگز ہوتی ہیں وہ ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی این انٹیگریٹڈ ایفرٹ. اگر آپ لپٹن کا اشتہار دیکھتے ہیں تو وہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے لپٹن کے بارے میں سوچیں تو آپ کو یلو کلر نظر آئے گا, اس کی ایک آدھی سلوگن لائن یاد آئے گی, وہ کس طرح ٹی پاٹ میں ڈپ ہو رہا ہے وہ یاد آئے گا. وہی چیز آپ کو آؤٹ ڈور میں نظر آتی ہے, وہی چیز آپ کو پرنٹ میں نظر آتی ہے, اور وہی چیز اگر وہ اس طرح کا آؤٹ آف دا باکس کوئی آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں جس طرح فلم دکھانا ہے, تو فلم از آلسو میڈیم. اور یہ اسٹوریز جو ہیں اگر اس میں اندر کیچ ہے تو پیپل سیل. امریکہ میں پینٹاگون از ایکٹیولی انوالوڈ ان فلم میکنگ. دے ہیو اے ڈویژن جو کہ ہالی ووڈ کو اسپانسر کرتا ہے. سو موویز لائک ٹاپ گن اینڈ میوریک اور اس کے علاوہ بے تحاشا فلمیں ہیں جو کہ فنڈیڈ بائی دی ملٹری ہیں, funded by Pentagon, because they want to change the perception of people and they have stories to tell, so they want to share those stories. میں اپنے آئی ایس پی آر کے پاس کئی دفعہ گیا ہوں اور میں نے کہا کہ جی یو ہیو اے گریٹ اسٹوری ٹو ٹیل آلسو. وہ کچھ بناتے بھی ہیں لیکن کچھ بہت ساری ایسی اسٹوریز ہیں جو کہ شاید دے آر ناٹ ریڈی ٹو شیئر رائٹ ناؤ, بٹ مے بی ان دی فیوچر دے ول. جس طرح کہ جی ایچ کیو پہ جب اٹیک ہوا تھا اور اس میں سے جو بندے ایونچولی پکڑا گیا تھا, اس کی پوری اسٹوری ہے. مجھے کرنل صاحب نے وہ obviously censored سنائی تھی, لیکن وہ اتنی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ I think it can become a great action movie اور thriller بن سکتی ہے. So what I'm trying to say is کہ every جیسے مشن مجنو ہے, many stories. So film is a medium. Film is definitely medium. اگر آپ نے سپرمین دیکھی ہو پرانی تو کرسٹوفر ریو والی, تو اس میں وہ سپرمین گھماتا ہے ولن کو اور اس کو ایک بل بورڈ پہ جا کے مارتا ہے. وہ بل بورڈ جو تھی وہ پیپسی کی بل بورڈ تھی, اس کی پیپسی نے پیسے دیے تھے. ٹھیک ہے نا. سو اٹ ہیز بین کنٹینٹ انٹیگریشن. ہاں انٹیگریشن اٹ ہیز بین ڈن وے بفور. پاکستان میں بھی ایک بھونڈے طریقے سے ایک برانڈ نے بلبلے کے اندر آپ کو یاد ہوگا تلسی تھا میں زیادہ وہ اتنا زیادہ کر دیا, اوور ڈو کر دیا کہ وہ میم بن گیا. سو if it's done in a nice way, people, and if the objective is to do storytelling of that particular brand, so then people will see it and they might associate with it. تو جارڈن والی آپ کیا سمجھتے ہیں جو مووی اور اسٹوری ہے could وہ be, I don't know sponsored about Jordan in particular, but I'm sure sponsored ہو سکتی ہے. I'm sure sponsored ہو سکتی ہے. I'm sure اس میں بہت ساری چیزیں, ظاہر ہے نائکی سے بات تو کی ہوگی انہوں نے کہ یہ کس طرح ہوا تھا, کیسے ہوا. جب ریسرچ ہو رہی ہوگی اس فلم میں تو نائکی would be knowing about it. تو I'm sure اس میں کوئی نہ کوئی مے بی صرف مینٹورشپ بھی ہو سکتی ہے کہ فلم بنانے کے لیے انہوں نے مینٹور ہی کیا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ نائکی نے اس کے لیے پے بھی کیا ہو. So those things are there definitely. ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری فلمس بنتی ہیں جس میں you will find elements of sponsorship and جیسے پاکستان میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کوئی ٹرینڈ چلتا ہے, اس کے بارے میں میمز چلتی ہیں, اور ایک ٹائم پہ دے ور پیڈ کانٹینٹ, وہ لوگ پے کرتے تھے ہماری میم چلاؤ, اور اس میم سے پھر وہ پورے اکاؤنٹس ہوتے تھے جو وہ میمز چلا رہے ہوتے تھے, اور وہ میمز بھی بعد میں پتہ چلتا تھا پیڈ تھی, اور یہ سارا کا سارا ایک ہائپ خود کریٹ کرائی جا رہی تھی. تو پاکستان میں بھی سملر کانٹیکٹس میرے خیال سے کام تو ہوا ہے, لیکن کیا اس کا امپیکٹ, یعنی کہ اگر میں ایک اسٹوری دیکھوں گا یا میں ایک میم دیکھوں گا تو کیا میں زیادہ یاد رکھوں گا اس بات کو, وہ اس طرف اس لیے ہوتا ہے, یا بس اس کو ایک چیک ان دا باکس ہے کہ اس طرح بھی کر لو, اس طرح بھی کر لو. It's definitely check in the box is a very crude term for it, but yes, it has to be integrated. تو اگر میری audience اس میں fit in ہو رہی ہے اور اگر meme can work, it's a new way of telling things to people, so I will use it. I will definitely use it. میں اکثر ایک کامنٹ سنتا ہوں, اور وہ might be a little aggressive comment for you to hear that, but میں اکثر ایک بات سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جو برانڈس اسٹیبلش ہو گئے ہیں, بڑا برانڈ ہے, سب کو نام پتہ ہے, سب کچھ ہے, اتنا بجٹ ان پہ لگا رہے ہیں یہ لوگ, یہ سستا سا اس کی کاسٹ کٹ ڈاؤن کرو اور بس ہلکا پھلکا سا ایڈ چلاؤ کہ بس ٹاپ آف دا ہیڈ رہے لوگوں کے, اور بس I think competition سے compete بالکل کرنا ہوتا ہے, competition بڑا heavy. Yes, that's one of the thing that you تو have to اگر سارا remember. کمپٹیشن ہی کم اسپینڈ کرنے لگ جائے, کیوں کرے گا کم؟ There's always a gap for a new thing. Okay. A new competitor آ جائے گا مارکیٹ میں. I normally tell my client, and then eventually client gets to know also, that this is not an expense, this is an investment. So you're basically, communication is an investment. آپ اپنی آڈینس کو بار بار یاد دلا رہے ہوتے ہو کہ this is the brand for you. There was a time when Dentonic used to really advertise. Do you know Dentonic exists now?
या does it it does exist by the way. एग्जिस्ट करता है, It's सिर्फ still शेल्फ्स में पड़ा हुआ। शेल्फ पड़ा है, उसकी एक certain audience है जिनकी एक recall value बनी हुई है जिन्होंने उसके साथ. बचपन में वो ऐड सुना था बहुत। So you won't see a younger person picking up gin tonic. You see? Ding dong. So why? Because they stopped advertising. So once you stop advertising, the younger people want. So as I said earlier, Pepsi जो है ना, पीने वाला बच्चा हर रोज पैदा हो रहा है, ठीक है, and not one, many. So Pepsi has to keep on geared up because they have another competition called Coca-Cola जो कि उसको खा जाएगा अगर if they don't. वैसे एडवर्टाइजमेंट इतना इंपॉर्टेंट शायद रोल प्ले करती है। मैं बचपन में ये याद करता था कि लोग अगर मिनरल वाटर का जो पानी है, अगर ये लोग ले रहे होते थे और मैं कहता था ये तो पागल लोग हैं यार, पानी जो है मुफ्त मिलता है, ये लोग मिनरल वाटर लेके पी रहे हैं और पैसों वाला पानी। मतलब एक परसेप्शन थी, एक समझी जाती थी अक्रॉस मिडिल क्लास कि यार ये पैसों वाला पानी लेके पी रहा है। बट ओवर टाइम आप रियलाइज करेंगे कि आपने वही एडवर्टाइजमेंट देख देख के उन्होंने इतना आपके माइंड में इंजेक्ट कर दिया कि ये पानी जो आप पी रहे हैं आपकी लाइफ में किस तरह ये रोल प्ले कर रहा है और आप बीमार हो रहे हैं। तो अब एक मिडिल क्लास आदमी भी या लोअर मिडिल क्लास आदमी भी मिनरल वाटर पी रहा है। और ओवर टाइम ऐसा सोसाइटी ने शिफ्ट किया है कि अब हर बंदा के लिए नॉर्मल हो गया है खरीद के पानी पीना। तो एडवर्टाइजमेंट आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी माइंड सेट को चेंज करने में, Obviously. और शायद एक लॉन्ग टर्म गोल भी होता है। बिहेवियरल चेंज में बहुत काम करते हैं। देखें दूध के साथ भी यही हो रहा है। अगर आप देखें तो जो पैकेज मिल्क है वो, हाँ, टेट्रा पैक एक कंपनी है जो कि ज़्यादातर पैकेज करती है मिल्क को, वो कॉन्स्टेंटली ये बात कहती है खुला दूध जो है आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना, और उस पर काम कर रही है, वो कंसिस्टेंटली काम कर रही है। एंड देयर इज सम ट्रूथ टू इट ऑल्सो, ऐसे नहीं कि इट्स नॉट ट्रू, बट पैकेज्ड मिल्क में भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसको वो हाईलाइट नहीं कर रहे, जिसमें आपने प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं फॉर लॉन्ग लास्ट शेल्फ लाइफ और ऑल दोस थिंग्स। तो दीज थिंग्स आर देयर एंड द पर्सन हु विल विन, जो कोई इस कम्युनिकेशन में कामयाब हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो आई थिंक ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी मुझे लगता है कि स्पेशल एनजीओज को फंड करती हैं कि आप इसकी अवेयरनेस करें। लाइक मैं आपको मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह जो टबैको है या पीटीसी है, ये स्मगल्ड सिगरेट्स और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा करती है, एनजीओज रन करती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, टैक्स का ये बेसिकली इनडायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं, माइंड सेट को चेंज कर रहे होते हैं और अपनी प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। सो करेंटली पाकिस्तान में जो टोबैको इंडस्ट्री है, क्योंकि दे नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, सो दे यूज अदर मीडियम्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड देयर इज अ जनरल ओवरऑल कैंपेन दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी है, कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। सो दे थिंक दैट इट्स अ अडल्ट डिसीजन टू स्मोक और नॉट टू स्मोक, सो दैट्स व्हाई दे डोंट सेल इट टू अंडर 18। तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज, पाकिस्तान टोबैको खुद ऐसे इश्तिहार लगाती है कि अंडर एज को सिगरेट नहीं बेचना चाहिए, और इस पर छापे भी पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप खोखे वाले या पान वाले बच्चे को सिगरेट या खुला सिगरेट दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। सो दैट काइंड ऑफ कैंपेन इज ऑल्सो विच इज़ एक्चुअली अगेंस्ट देम, कि बट दे डोंट वांट टू सेल टू अंडर 18। बट ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो थिंक दैट दे पे अ ह्यूज टैक्स इन रिटर्न, क्योंकि इतनी बड़ी कैंपेन उनके खिलाफ चल रही होती है, वो आपकी मुल्क को एक बहुत मेजर टैक्स रेवेन्यू दे रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इंडस्ट्री इज डैमेज्ड बाय स्मगलिंग, सो एवरी 4th सिगरेट इन पाकिस्तान इज स्मगल्ड, ठीक है। तो दे से कि स्टॉप दैट सो दैट वी गिव यू फेयर टैक्स, एंड हम लोग हमारी रीजन टू एग्जिस्ट जो है वो साथ साथ रहे। तो ये एक चैलेंज है फॉर टोबैको इंडस्ट्री। इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री, दैट्स फॉर श्योर, एंड दे आर इनोवेटिंग कॉन्स्टेंटली। वेप में आ गए हैं वो लोग, और चीज़ों में आ गए हैं, बट it's a dying product. पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज में डिफरेंट माफियाज एग्जिस्ट करते हैं हर जगह, शुगर माफिया, ये माफिया, डॉक्टर्स माफिया, हर मेडिसिन के माफिया। एडवर्टाइजमेंट में भी माफिया एग्जिस्ट करता है। I wouldn't call it mafia, but I would definitely say that a client selects you because of the number of years of experience that you have, or the number of clients that you've handled, or similar clients that you've handled. So जो प्रोसेस है उसमें नए न्यू एंट्री के लिए हमेशा बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज ही डजंट हैव दोज नंबर ऑफ ईयर्स, बट ही माइट बी वेरी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी वेरी गुड विद हिज वर्क, एंड ही डजंट हैव दैट क्लाइंटल बेस। नाउ क्योंकि फिलिप यूनिलीवर और पेप्सी और
जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रहे हैं, दे हैव ग्लोबल एजेंसी नेटवर्क्स जो कि उनके साथ काम कर रहे हैं. अगर उस नेटवर्क का मैं हिस्सा हूँ तो दे विल बी इजीली एबल टू गिव मी बिजनेस. बहुत रेयर होता है कि आउट ऑफ दैट नेटवर्क दे गिव एनी बिजनेस टू एनी अदर एजेंसी. तो ये किस्म का माफिया तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल नेटवर्क वो भी मजबूर होते हैं कि वो आपको बिजनेस नहीं दे सकते या आपको ट्राई आउट नहीं कर सकते. तो दे विल प्रॉब्ली वर्क विद यू इफ़ यू रियली गुड on a very small capacity, but major stakeholder जो होता है वो global network होता है. So for example, Ogilvy and Mather is a global network. Ogilvy agency, not Mather anymore. BBDO is a global network. Starcom is a global network. तो जो इनके global clients होते हैं वो उनके साथ globally affiliated होते हैं. तो अगर पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान. That is one challenge जो इंडस्ट्री में है. दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो मेन जो बिग बिजनेसेस हैं या जो जिसका गवर्नमेंट का बिजनेस है, गवर्नमेंट का बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट इन पाकिस्तान, उनके प्रोसेसेस जो हैं वो बड़े लिथार्जिक हैं. नॉट एवरी एजेंसी वांट्स टू डू दैट. they although they call it filters, but basically it's creating certain privileged agencies जो कि उसमें काम कर सकते हैं. So those things are there. But as such माफिया नहीं है. मीडिया की साइड पे डेफिनेटली हो सकता है, बट एडवर्टाइजिंग एजेंसी की साइड पे ऐसा नहीं है, बिकॉज हम तो मिडिल मैन हैं. We don't really push. Media can influence a lot on their own. So अगर आप देखें बहुत सारे चैनल्स politically affiliated हो जाते हैं एक दूसरे के एक सर्टन पार्टी के साथ, तो हमारे पास वो इतनी गुंजाइश नहीं होती और हमारे पास कोशिश भी नहीं करते हम लोग. हम तो बिजनेस से रिलेटेड हैं, बिजनेस क्रिएट करते हैं. तो न्यू एंट्रेंट किस तरह से फिर पेनिट्रेट करता है इस इंडस्ट्री में? So basically, it's because I started as a new agency in 2001, 2002. It was basically positioning myself as a creative agency. इसमें ज़रूरी तो नहीं है अमीर घर में पैदा होंगे तो तभी इस इंडस्ट्री नहीं, मेरे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट थी, वो भी मेरे दोस्त ने मुझे दी थी कि यार वापस कर देना, और उससे मैंने कारोबार शुरू किया था. 2 लैपटॉप खरीदे थे, 2 लड़के थे जो मुझे डिज़ाइन में हेल्प करते थे. स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ थी, तरीके जो थे वो सारे यहाँ थे. तो आई वुड गो एंड डू रैंडम प्रेजेंटेशन, दोस्त जानने वाला, सलाम दुआ, छोटे छोटे काम, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई डिड. विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने से, लेटर हेड डिज़ाइन करने से लेके तो PR कैंपेन्स, इवेंट्स, हर चीज़ में मैंने काम किया ताकि बिजनेस मॉडल मेरा चलना शुरू हो. एंड देन आई पोजिशन माई सेल्फ एज अ क्रिएटिव एजेंसी. इन Islamabad, most of the advertising agencies have to work with the government. I was one of those agencies who avoided to work with the government because government का काम process lethargic था. I wanted to do something else. So मैंने till 2007 के बाद मैंने government के साथ काम करना छोड़ दिया था. So you have to find your own niche and you have to stick to it and you have to sell that. Sometimes it works, sometimes it worked for me for 20 years, but then COVID came along and things went on the other side. So that's how it is. So अगर किसी ने न्यू एंट्रेंट है तो उसको सबसे पहले अपने लिंक्स बनाने हैं, किस तरह से शुरू किस तरह करेगा? Like any sales, obviously इसमें cold calls भी होती हैं. आप जाते हो, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हो कि जी मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है and I want to show it to you and present it to you. तो you hit and trial आपके चल रहे होते हैं. उसी बिल्कुल उसी तरह ब्रांड के लिए एक ऐड बना के लेके जाते हैं, बना के लेके गया या प्रेजेंटेशन लेके गया, या मैं कहीं से फीलर मिल गया कि यार ये they want to do this and they're looking. तो थोड़ी सी मार्केट इंटेलिजेंस होना आपके पास ज़ाहिर है, बिकॉज मैं इसी फील्ड से था, तो आई हैड सम इंटेलिजेंस टू इट. बट देन प्रेफरेबली वो उस फील्ड में पहले जॉब कर ले. मैंने जॉब की भी थी, तो आई न्यू के कहाँ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. बट इवन देन वो अगर मुझे आई रिमेंबर वेरी स्पेसिफिकली कि मेरा क्लाइंट था, मेरी उससे बड़ी दोस्ती थी ऑन अ पर्सनल लेवल. बट जब मैंने अपनी कंपनी बनाई तो उसने कहा वैसे आई एम सॉरी आई कांट, बिकॉज हाउ विल आई बी एबल टू कन्विंस माय कंपनी कि एक नए बंदे के साथ काम कर लो. मैंने कहा यार बट आई बीन डूइंग इट फॉर इयर्स फॉर यू. बट ही सेड नो, बट द कंपनी इज नॉट न्यू. सो कंपनी इज आल्सो इज अ पर्सन एंड यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ पर्सन. उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसको डेवलप करना होता है आपने. तो दैट्स हाउ इट इज़. तो अगर कोई अगेन कोई यंग एंटरप्रेन्योर है जो कि इस इंडस्ट्री में एक्सेल करना चाह रहा है, तो प्रॉब्लली उसको शुरू में इंडस्ट्री में जॉब करनी है, अपने लिंक्स बनाने हैं, लेकिन वो अपनी कंपनी का परसेप्शन या अपनी कंपनी की प्रोफाइल बिल्ड तो नहीं कर सकता फ्रॉम द स्क्रैच. देखिए थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. इवन इन एडवर्टाइजिंग पहले द सॉल्यूशन वाज द 360 सॉल्यूशन. सो एन एजेंसी वुड बी
doing television commercials, would be doing photography, would be doing design, would be doing strategy, all of that. But now specialize हो गई चीज़ें. अब हमारी जो रेगुलर एजेंसी सेटअप है उसको भी चैलेंजेस हैं कि वी नीड टू स्पेशलाइज इन सर्टन थिंग्स. फ्रीलांस वेबसाइट्स पे आप अपनी कंपनी बनाते हैं, इलांस है और बहुत सारी हैं जो मार्केट प्लेसेस बने हुए हैं, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर इफ यू हैव गुड आइडियाज. मे बी यू कैन हैव टीम एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग वेरी क्विकली एंड इन डॉलर्स to start your company, and then you can take it to, so it's all about .com and .com.pk. You know, the moment you go .com, then the whole world is your audience. So if you have a good idea, you can sell it and sell it from clientele उसमें मिल सकती है. बिल्कुल आ सकता है, because देखें, having a good idea is not everybody. It's anybody can come up with a good idea. How you execute it, how you place it, that's the challenge. So वो आपने अगर सीख लिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि I know certain lot of people do during COVID days. People started working online and they made their own company. उसकी अपनी reputation बना रहे थे. There's a system to it on freelance sites, marketplace पे होता है कि आपको client endorse कर रहा होता है, and they are probably earning more than I was at that time. You know, तो it's doable. ऐसे नहीं कि it's not doable. So how Because of this digital बहुत आपको आसानी होगी अब तो. So जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, अब अगर तो उसने कहीं जॉब की हुई है, so he would be somewhat a little bit expert. Yes, as in he must have practiced it. So basically अब तो frankly speaking आप दो ब्रांडिंग के इंटेलेक्चुअल्स के साथ बात करेंगे तो आपको 80% ऑफ द बिजनेस समझ आ जाता है, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे होते हैं. तो इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू obviously read about it, get to know about it, learn about it, and then apply it. Things and over a period of time with experience आप उसमें trial and error करेंगे, आपको you know कभी आप सही होंगे, कभी आप बिल्कुल गलत होंगे, but you will start earning. वैसे भी ब्रांड क्रिएट करना और उसको उस लेवल पे स्केल करना कि उसकी विजिबिलिटी या उसकी रिमेम्बरेंस लोगों के दिमागों में रहे, ये एक किसी भी बिजनेस के लिए शायद सबसे की चीज़ है कि उसने like developing a product. Yes, this is also very communicating. आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बना ली और घर में पड़ी है, वो किसी ने देखा नहीं, तो कम्युनिकेशन तो उसमें बहुत ज़रूरी है. If you don't communicate, how will people know? और हर किसी को शायद ये पता भी नहीं है कि मैंने कैसे अपने ब्रांड को इस तरह पोजीशन करना है, कहाँ पोजीशन करना है. अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग अप, छोटा बिजनेस होता है और उनको पता ही नहीं होता कि मैंने अपने बिजनेस को पोजीशन कहाँ करना है, और वो शायद इसी प्रोसेस में एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो डाई डाउन हो जाते हैं. पूरा का पूरा प्रोसेस ही इतना मुश्किल हो जाता है उनके लिए. क्या वजह है कि उनको कोई अच्छी मेंटोरशिप नहीं मिल रही है कि वो यहाँ पे स्पेंड करें, या अच्छी ऑप्शंस हैं ही नहीं? Frankly speaking, I feel कि ऑप्शन शायद लिमिटेड हुए हैं आजकल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी सिचुएशन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न. बट इफ यू आर गोइंग ग्लोबल देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैं बता रहा हूँ, इट्स डिफरेंस बिटवीन .com एंड .pk. तो अगर आप एक शॉप बनाते हैं और वो आगे .com है, so that means the world is open to you. तो आपने SEO लेके आना है बीच में. So what I'm trying to say is कि mentorship होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए. किसी experienced आदमी से बात कर ले. और दूसरा ये, you have to learn yourself also. You have to push. So you have to give yourself that time, that effort. When I started my company, I was doing very very well. Otherwise जब मैं जॉब कर रहा था, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल था, बिजनेस क्लास ट्रैवल करता था, बिजनेस क्लास रहता था. बट अपनी कंपनी बनाई तो मैंने रियलाइज़ किया कि गाड़ी टैक्सी में भी जाता था, वापस आता था, बहुत सारे काम अपने हाथ से करता था. आई रिमेंबर आई वाज फॉर अ क्लाइंट, आई वाज मेकिंग दीज कॉल्स एंड वो लड़के कर रहे थे, तो मैंने कहा यार देर हो रही है, तो कि जी बंदे कम है, तो मैं भी ऐड गया साथ, मैंने भी कॉल्स करना शुरू कर दिया. आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई स्टिल वाज ट्राइंग टू, बिकॉज पैशन होना चाहिए उस काम में. तो स्टार्टअप्स, जब आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, उसमें मेंटरशिप इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट. द मोमेंट मनी कम्स इन तो आप लोग बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, फिर ढीला हो जाता है बंदा. इट्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टिल you are ready to either sell or take it to the next level. तो advertising में भी ऐसे ही है, and I think it's much easier in advertising for people to go online and start working online because everybody needs it, frankly speaking. It's just that you have to make them realize कि you need it, and वो थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करेंगे तो आप साथ साथ आपका business model build up होना शुरू हो जाता है. जो बड़े ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली बात है, दे हैव गुड टीम्स, दे हैव एजेंसीज, और वहाँ पे द होल टीम्स कम इनटू प्ले. लेकिन जो मिड साइज ब्रांड्स हैं, बहुत कम ऐसे मिड साइज ब्रांड हैं हु मेड इट बिग. ख़ासतौर पर अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ,
کیا وجہ ہے؟ دے ڈونٹ نو کہ ہم نے برانڈنگ کس طرح کرنی ہے، یا ہم نے کس طرح سے اپنے برانڈ کو اسکیل کرنے کے لیے ہمیں یہ ایکس وائی زی چیزیں It's the belief system. I'll give you an example. اسلام آباد کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. تہذیب بیکری, it's a big brand now. اسی طرح ایک اور آپ کا جو ہے سیور نہیں, کچن کوزین became a big brand. Small little house. چیزیز کی ایگزامپل لے سکتے Cheesiest example ہے. ہیں تو it's the right investment, right place, right time. All of those and right things. team. And right team also. ہوتا یہ ہے کہ جنرلی ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کا, اولڈ مائنڈ سیٹ, آرتھوڈاکس مائنڈ سیٹ کا بندہ جس نے محنت لگا کر کے ایک پروڈکٹ کو ایک سرٹن لیول پہ لے آیا ہوتا ہے, بٹ ہی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو مارکیٹ, کیونکہ اس کی اسپیشلٹی وہ نہیں, اس کی اسپیشلٹی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ تھی یا کوالٹی تھی پرابلی. بٹ واٹ آئی سین اس کے جب بچے آتے ہیں, کوئی پڑھ کے آیا باہر سے, کوئی برانڈنگ سمجھ کے آیا, تو ہی سم ٹائمز چینج ٹرنز اٹ اراؤنڈ, سم ٹائمز ٹوٹلی فنشز اٹ آلسو. So those things are there. Nirala sweets is a big example. It became a huge brand. ویسے بھائی بڑی پازیٹیو چیزیں ہوگی, سب ڈسکس کر لیا. ڈارک سائڈ آف ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کیا ہے؟ As I said, family life is really damaged in this because you don't get enough time to spend with your children, with your family. I remember that my wife used to complain that you should have told me before we were getting married that you have so many working hours, and I thought کہ تم چلو اس وقت جونیئر ہو گئے, اب تم سینئر ہو گئے. تو میں اسے کہتا تھا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ thank God I'm not in the army. کیا پتا میں سیاچین مجھے بھیج دیتے 6 مہینے, تو میں نے ویسے نہیں ملنا تھا تمہیں, اور واپس آتا تو ایک ٹانگ کے ساتھ آتا یا شاید آتا ہی نہ. تو ایوری کریئر ہیز اٹس گڈ سائڈ اینڈ بیڈ سائڈ. تھنگز ورک ان اے ویری ڈفرنٹ وے, بٹ دس ٹیکس اے لاٹ فرام یو as a person, because اب لائک آپ کو شاید 30 years ہو چکے ہیں انڈسٹری میں, ابھی بھی آپ کے ورکنگ آورز ایسے وہی ہی 10-11 hours. ابھی بھی when I was sitting here with you, میں اپنی آفس ٹائم پہ چھوڑ کے آیا ہوں, بٹ مجھے میسیجز آ رہے ہیں. کیوں؟ آپریشنل ٹاسکس بہت زیادہ ہوتی ہیں, انڈر امپلائڈ ہوتے ہیں. We're not under-employed generally, but it is we're in a service industry. So imagine expectation. ہمارا کلائنٹ کہتا ہے کہ یار مجھے تو صبح چاہیے کسی بھی صورت میں, کچھ کر دو بھائی. تو کلائنٹ کے لیے, اپنے کلائنٹ کو ریٹین کرنے کے لیے ہم لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. سرٹن پلیسز US وغیرہ میں مجھے پتہ ہے, میرے دوست جو کام کرتے ہیں وہاں ایڈورٹائزنگ میں, وہ کلائنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم سوری جی دکان بند ہو چکی ہے نا. بٹ یہاں کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ کلائنٹیل ہے, گڈ اسپینڈنگ کلائنٹیل ہے, لمیٹڈ ایجنسیز ہیں, تو کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, اور کمپٹیشن کٹ تھروٹ ہے. جب آپ کے نارمز مورلز جو نہیں ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے نا ٹو گیٹ بزنس, تو پھر آپ یو میک شیور کہ آپ کسی بھی طریقے سے کلائنٹ کو ریٹین کریں. گلیمر ہے اس انڈسٹری میں؟ ڈیفینیٹلی ہے. اس 6 مہینے 1 سال کی محنت کے بعد جب آپ فائنلی اسٹوری بورڈ اپروو کرا لیتے ہیں, اور تو ایک دن ہوتا ہے جس پہ شوٹنگ میں آپ کو نائس لوکنگ پیپل کم اوور اینڈ ماڈلز آتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیسی فیلنگ ہوتی ہے ایڈ ریکارڈ کرتے ہوئے؟ سیلیبریٹیز ہیں, شدید ٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ ماڈل کو بھی میں نے پیسے دیے ہوتے ہیں, کیمرہ مین کو بھی پیسے دیے ہوتے ہیں, سیٹ جو لگا اس کے بھی پیسے دیے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جلد سے جلد ہی ختم ہو تاکہ میرا کام نکل جائے. اور سو اف یو تھنک کہ وی آر پارٹنگ ایٹ دیٹ پلیس, وی آر ناٹ. ویسے بھائی نے نظر نہیں رکھی جو تم رکھتے. اس کا مطلب ہے ہمیں تو بڑا فیسنیٹنگ لگتا رہا It looks fascinating, اور بہت سارے لوگ اس کی ماڈلز آ رہے ہیں, سیلیبریٹیز, اور یہ سب کچھ, اور I would say کہ you do ایکشن 1 2 3. ہاں, you do get the chance to meet them than a normal person, but I think client زیادہ اس کے ساتھ دوستی رہتی ہے ماڈلز کی. اور پیسہ وہاں سے آتا ہے, پیسہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے. اصل مسئلہ پیسے کا ہے. Obviously because اس انڈسٹری میں پیسہ ہے, بہت ہے, بہت زیادہ پیسہ. کتنا پیسہ ہے؟ ڈپینڈز آن واٹ سیٹسفائز یو. بٹ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسمال کیمپین فار 3-4 days is nothing less than 6-7 crore rupees are spent. 6-7 کروڑ ہاں, منیمم میں بات کر رہا ہوں. آپ کتنا بنا دیتے ہیں اس میں سے؟ ہماری کمیشن ہوتی ہے جو ایڈورٹائزنگ ایجنٹ, جس طرح ٹریول ایجنٹ کی کمیشن ہوتی ہے جو وہ ٹکٹ بیچتا ہے, ہم جب ایڈورٹائزنگ اسپیس بیچتے ہیں تو ہمیں کمیشن ملتی ہے جو کہ 15% کے قریب ہوتی ہے. تو اگر 100 روپے کا ایک ٹیلی ویژن اسپاٹ ٹیلی ویژن پہ ایئر ہو رہا ہے تو اس کا 15 روپے جو ہے وہ میری کمیشن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم 7 کروڑ کا 15% بھی بڑی رقم ہے. ہاں, لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں, کرنٹ ایجنسی آئی ایم ورکنگ ود ہیز اوور 100 people only in اسلام آباد.
So we have an office in Lahore, we have an office in Karachi. So we need to be consistently earning to pay them. And our resource is very, very expensive, کیونکہ اگر گرافک ڈیزائنر بندہ بیٹھا ہے تو وہ ایک کوالیفائڈ گرافک ڈیزائنر ہوتا ہے. اگر پھر اکوپمنٹ پہ بھی اس طرح ہمارے بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اٹس ناٹ اے چیپ اور ایزی وے ٹو ارن, but because you have to invest in it also, and obviously you have to have the right client to sustain it also. Awais bhai, thank you very much for coming. Thank you for بڑا having I me. think بڑا ڈیٹیلڈ ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے آپ نے واقعی بتایا کہ آپ دائی ہیں, تو آپ نے جو ہے نا یہ چیز پروف کر دی ہے سارے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ واقعی ایک دائی ہیں اور آپ کو ایک جو ہے نا بڑا کچھ پتہ ہے اور کافی ڈیٹیل ڈیپتھ تھی چیزوں کے اندر, کافی سمجھنے کو نالج ہے. آئی تھنک یہ ون آف دوز جہاں پہ دل نہیں کر رہا ہم ختم کریں, بٹ آئی تھنک آپ کو بیگم کا فون آ رہا ہے بار اور آپ نے نکلنا ہے. بس دیکھو نا, long hours جتنے مرضی دائی بن جائے بٹ ایک جو سوئچ ہے وہ بیگم کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. اف یو اسٹیڈ سو فار, اپنے کامنٹس سے ضرور ہمیں آگاہ کریں آپ کو کیسا لگا, اور کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو فار ہیونگ اس.